ناول تم یوں ملے، رائٹر عیشا کیل، عید اسپیشل ناول، ایپیسوڈ نمبر 1۔ اسلام آباد کا گلبرگ گرینز اس وقت مکمل بارش میں ڈوبا ہوا تھا۔ سردیوں کی اس دوسری بارش نے ہر جگہ گویا تباہی مچا رکھی تھی۔ دھند نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، البتہ بارش کے سبب اس میں تھوڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ چرند پرند اور جانور تو کیا گھروں میں لحافوں میں دبکے انسان تک کپکپا رہے تھے۔ ایسے میں بس وہ اکیلی تھی جو کہ اس طوفانی رات میں ٹیرس پر بنا کسی کپکپاہٹ کے منجمد کھڑی تھی۔ دیکھنے میں بہت پرسکون خاموش تھی، مگر اس طوفان کی طرح اس کے اندر بھی ایک طوفان برپا تھا جو اسے اندر سے توڑ پھوڑ رہا تھا، جس نے اس کے دل کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ اسے کسی کانچ کی شے کی مانند اٹھا کر پٹکا گیا تھا اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پٹکنے والے اس کے اپنے ہی تھے۔ بادل ایک دم زور سے گرجے تو اس کا دل کانپا۔ ایسے ہی ایک رات تھی وہ جب ایسے ہی بادل گرجے تھے اور اس نے بے ساختہ کسی کی باہوں میں پناہ لی تھی، اور اب کتنا ترس رہی تھی وہ ان پناہوں کو۔ ایسی ہی تو بارش تھی جب وہ وجود اس پر سایہ بن کر اس کو اپنے سائے کی آغوش میں بھر چکا تھا۔ آج بھی ویسے ہی بارش تھی، ویسے ہی بادل تھے اور ویسے ہی رات تھی۔ اگر کچھ نہیں تھا تو اس شخص کا ساتھ، اس کی خوشبو، اس کا لمس، اس کی آواز، کچھ بھی نہیں تھا۔ زحل، اتنی سردی میں یہاں کیوں کھڑی ہوں؟ بت بنی زحل کو مخاطب کیا گیا، اور مخاطب کرنے والی امایا تھی، اس کی سب سے اچھی دوست، اس کی بہن، اس کی اکلوتی رازدار۔ زحل، اب کہ امایا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی، اس کے مردہ وجود میں گویا جنبش ہوئی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو زحل، وہ بھی اتنی سردی میں؟ تمہیں تو ذرا سی ہوا چھو جائے تو تم بستر میں دبک جاتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ بنا کوئی جرسی پہنے، بنا کوئی شال اوڑھے کیسے اس منجمد کرتی برفانی سردی میں کھڑی ہو؟ امایا حیران کھڑی تھی۔ میرے اندر آگ لگی آپی، ایسی آگ جو مجھے لمحہ بلمحہ جلا رہی ہے۔ میں راکھ ہو رہی ہوں اور تم پوچھ رہی ہو کہ مجھے سردی کیوں نہیں لگ رہی؟ میں تو ہر طرف سے شعلوں کی زد میں ہوں، کوئی یہاں سے مارتا ہے تو کوئی وہاں سے۔ کس انگارے سے اپنا بچاؤ کروں؟ تم سردی کی بات کرتی ہو، میرا تو جی چاہتا ہے اس بارش میں اتنا بھیگوں کہ میرے اندر کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے، میری طرف آنے والے سبھی شعلے بارش کے قطروں کی نظر ہو جائیں۔ بارش کے قطروں کی طرح زحل کی آنکھوں سے بھی قطرہ قطرہ بن کر برکھا برسی۔ آپی، میں اس آگ میں ایسی چلتی رہی تو ان قریب راکھ ہو جاؤں گی، مر جاؤں گی، اور یہ سب تو مجھے جیتے جی مار رہے ہیں۔ آپی، میں شرجیل سے شادی نہیں کروں گی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں، صرف اور صرف نفرت۔ اس کا ساتھ میرے لیے جہنم ہے۔ وہ تنفر سے گویا ہوئی اور پھر بے بسی کی شدت پا کر روتی تھی۔ میں اس شخص سے شادی کیسے کر لوں آپی جس نے میری ذات کو سوالیہ نشان بنا ڈالا، میری عزت کے پرخچے اڑانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مجھ پر اتنے گھناؤنے الزام لگائے۔ دکھ تو اس بات کا ہے آپی کہ میرے باپ نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ آپی تم ہی بتاؤ، کیا میں اتنی بے اعتبار ہستی ہوں کہ ایک بیٹی ہو کر بھی اپنے باپ کی نظروں میں اعتبار کا رشتہ کھڑا نہ کر سکی؟ انہوں نے لمحوں کے اندر مجھے اپنی نظروں سے گرا ڈالا۔ سب زہر اگلتے رہے اور وہ اس زہر کو سچ سمجھ کر پیتے رہے۔ انہوں نے سب کا اعتبار کیا، نہیں کیا تو بس اپنی بیٹی کا۔ مانا انہوں نے کبھی ہمیں اپنی بیٹیاں نہیں سمجھا، ہمارے حصے کی محبت دوسروں پر لٹاتے رہے، مگر انسانیت کا رشتہ قائم کر کے مجھ پر اعتبار کر لیتے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا آپی؟ کوئی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتا، میں تو پھر بھی ان کی بیٹی ہوں۔ زحل شکوے کرتی امایا کی باہوں میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زحل میری جان۔ زحل کا اس طرح رونا امایا کے دل پر گھونسے برسانے لگا۔ ایسے مت رو میری جان، چپ کر جاؤ۔ تمہیں شرجیل سے شادی نہیں کرنی نا؟ تو میں کروں گی بابا سے بات، سمجھاؤں گی اور مناؤں گی انہیں۔ امایا نے اسے تسلی دینا چاہی۔ وہ نہیں سمجھیں گے آپی، وہ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ دادی کی زبان بولی ہے، صرف تایا کی سنی اور صرف تائی اور ان کے بچوں کو سمجھائے۔ تم میں اور امی ان کے لیے گھر کے کونے کھدرے میں پڑی کسی بیکار شے کی مانند ہیں جنہیں نہ ہی استعمال کیا جاتا ہے اور نہ ہی گھر سے نکالا جاتا ہے۔ بس یہی ہے ہماری وقت۔ بات تو سچ تھی، اس کی تردید امایا کیا ہی کرتی۔ میں پھر بھی ان سے بات کروں گی، امایا بولی۔ آپی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں پھر بھی ان سے بات کروں گی، امایا بولی۔ آپی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں شرجیل سے شادی کر کے جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں امی جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، نہ ہی مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی ساری عمر ان لوگوں کے جوتے کھا سکوں۔ امی جیسی برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ امی نے تو آج تک اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا، نہ ہی ہمارے لیے، ہمیشہ چپ رہیں، اپنی تذلیل پر بھی اور ہماری تذلیل پر بھی۔ بابا نے آپ کی رضا جانے بنا آپ کو گونگی بہری سمجھ کر سبتین بھائی کے پلے باندھ دیا۔ آپ کی خوشی کس میں ہے؟ آپ کی چاہ کیا ہے؟ ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ امی تب بھی آپ کے لیے کھڑی نہ ہو سکی، تب بھی خاموش رہیں۔
ایک بار بھی نہیں کہہ سکیں کہ ابھی میں زندہ ہوں اس لیے میری رضا بھی اہمیت رکھتی ہے. میری بیٹی کی زندگی کا فیصلہ لینے کا حق صرف آپ لوگوں کو ہی نہیں ہے, مجھے بھی ہے. کیوں نہیں امی نے اپنا حق استعمال کیا؟ نہ وہ کبھی کر سکی, نہ ہمیں اتنی ہمت دی کہ ہم ہی کچھ بول سکیں اپنے لیے. ہمیں بھی اپنے جیسا بزدل بنا دیا, کم وقت بنا دیا, اپنا مقام بنانے کی کوشش کی, نہ ہمیں اپنا مقام بلند کرنے کا حوصلہ دیا. ہم ماں بیٹیاں کیا اس لیے اس دنیا میں آئی ہیں کہ ساری عمر ان لوگوں کے اشاروں پر چلیں, خود گونگے بن جائیں اور بس ان کے سنیں, سر جھکا کر ان کے جوتے کھائیں, ان کی غلامی کریں اور آخر میں مر جائیں؟ آپی, کیا ہمیں اپنی زندگی اپنے مطابق جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اتنا سا بھی نہیں؟ کیا ہم ساری عمر سسک سسک کر ہی گزار دیں گے؟ کیا ہماری کوئی خواہشیں نہیں, یا ہم انسان نہیں؟ بولو. زحل کی سب باتیں ایک طرف, اس کی آخری بات امایا کے ساتھ ساتھ دروازے کے قریب کھڑے وجود کے دل و دماغ کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ گئی کہ کیا ہمیں جینے کا حق نہیں؟ کیا ہم سسک سسک کر مر جائیں, یا ہم انسان نہیں؟ میں کچھ بولنے کے قابل کب رہی ہوں زحل؟ تم تو بزدل نہیں ہو, ہمیشہ ہمارے اور اپنے لیے کھڑی ہوتی ہو. مگر ٹھیک کہا تم نے, ہمیشہ شروع سے بس چپ رہنا ہی سکھایا ہے ہمیں. بولنا چاہیں بھی تو زبان چپک جاتی ہے, الفاظ لڑکھڑا جاتے ہیں. ہمیں بولنے کی آزادی دی ہی کب گئی ہے؟ خاص کر میں اس آزادی سے ہمیشہ محروم رہی ہوں. امایا کھوکھلی سی ہنسی ہنستی بولی. تو کیا تم اور میں بھی ساری زندگی امی کی طرح حسرتیں مار کر ان لوگوں کی حقارت سہتے ہوئے گزار دیں گے؟ ہم کچھ بھی کر لیں آپی, اپنا دل بھی نکال کر رکھ دیں, تو نہ ہم کبھی اپنے باپ کے لیے اچھی بیٹیاں بن پائیں گی, نہ دادی کے لیے اچھی پوتیاں, نہ ہی سبتین بھائی اور شرجیل کے لیے اچھی بیویاں. ہمیں ان کے ساتھ بیاہ نہیں جا رہا آپی, ہمیں ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے. زحل کے دل میں ان سب کے لیے ایسی نفرت بھری ہوئی تھی کہ جس کا شاید کوئی حساب نہ تھا. ہاں, باپ سے وہ بہت محبت کرتی تھی, بس گلے شکوے بھی بہت تھے, اور باپ کی محبت کی ہمیشہ سے طلبگار بھی رہی تھی. میرے لیے بابا نے جو فیصلہ کیا میں اس کے مخالف نہیں جانا چاہتی. سبتین سے رشتہ بھلے بابا نے جوڑا ہو, مگر دل میں نے خود جوڑا ہے. میرے بس میں نہیں ہے سبتین کو اپنے دل سے نکالنا. جب سے بابا نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ہے تب سے میں بس انہیں ہی اپنا سب کچھ مانا ہے, کسی اور کو کبھی سوچا ہی نہیں. اچھے لگتے ہیں وہ مجھے, پھر چاہے انہیں میں اچھی لگوں یا نہ لگوں. سبتین کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر رہی ہوں, مگر تمہارے لیے میں واقعی فکر مند ہوں زحل. تم شرجیل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں بھی اس رشتے کے حق میں روز اول سے نہیں ہوں. وہ بگڑا ہوا, آوارہ اور غیر ذمہ دار لڑکا ہے. اس نے تمہارے ساتھ جو کیا بہت غلط کیا, مگر کیا یہی وجہ اسے شادی نہ کرنے کی, یا پھر میری وجہ, یا پھر وجہ کوئی اور بھی ہے؟ امایا نے کچھ کھوجنا چاہا. اور کیا وجہ ہوگی؟ زحل کو سمجھ نہ آئی. ہو بھی سکتا ہے جیسا کہ... امایا ٹھہری تو زحل پھر ٹھٹکی. جیسے کہ یمان حیدر شاہ. یمان حیدر شاہ کے نام پر زحل کے وجود پر گویا بجلی گری تھی. یمان؟ آج وہ اس کا نام بھی ٹھیک سے ادا نہ کر پائی. ہاں, یمان, جس کے ساتھ تم دور آتے رہی اور پھر تم پر زندگی تنگ ہو گئی. امایا وہ حقیقت بیان کر رہی تھی جس نے زحل کو آج اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا. کاش میں ان سے التجا نہ کرتی واپسی کی, اور کاش وہ مجھے یہاں نہ چھوڑتے, یا کاش میں وہیں مر گئی ہوتی. کوئی جنگلی جانور مجھے چیر پھاڑ دیتا, میری لاش اس گھر میں آتی تو سب کو سکون مل جاتا. زحل حسرت سے بولی. اللہ نہ کرے زحل, کیسی باتیں کر رہی ہو؟ امایا نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا. تو اور کیا کہوں آپی, اس سب کے بعد یہی سب تو رہ گیا ہے کہنے کو. وہ بے بسی سے بولی. وہ کہو جو تمہارے دل میں ہے. کیا ہے میرے دل میں؟ زحل نے الٹا اس سے پوچھا. یمان حیدر شاہ. اس نام پر اور اس جواب پر زحل کے لب کتنی ہی دیر تک بے بس رہ گئے تھے. نہیں تو؟ جب لب ہلے تو سر بھی نفی میں ہلا. کس سے جھوٹ بول رہی ہو زحل, مجھ سے یا خود سے؟ یا پھر تم یہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی کہ تم اپنا دل و دماغ, حتیٰ کہ اپنا آپ بھی وہیں چھوڑ آئی ہو؟ تم ابھی تک ان راتوں میں جی رہی ہو جب تک وہ پل پل تمہارے ساتھ تھا, کسی سائے کی طرح تمہاری حفاظت کرتا رہا, اور تمہاری حفاظت کرتے کرتے وہ تم سے محبت کر بیٹھا. امایا کے آخری جملے پر زحل بری طرح چونکی. آپ کو کیسے پتا؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا. مجھے سب پتا ہے زحل, تم نے اس کی محبت کے جواب میں جو کہا وہ بھی پتا ہے. یہ بھی پتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کر بیٹھی ہو. شرجیل سے شادی نہ کرنے کی وجہ تمہاری شرجیل سے صرف نفرت ہی نہیں ہے, بلکہ یمان سے محبت بھی ہے. بولو, کرتی ہو نا اس سے محبت؟ امایا نے زحل کا جھکا ہوا چہرہ اٹھاتے ہوئے پوچھا. تو وہ ہار مانتی ہوئی گویا یمان کے لیے اپنی محبت تسلیم کرتی بلک بلک کرو پڑی. تم شرجیل نہیں بلکہ یمان حیدر شاہ جیسا شخص ڈیزرو کرتی ہو. مجھے بس ایک بار کہہ دو کہ تمہیں یمان کا ساتھ چاہیے, پھر یقین کرو بابا کے سامنے تمہارے لیے میں اکیلی کھڑے ہونے کو تیار ہوں. امایا اپنی بہن کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے کو بھی تیار تھی. نہیں آپی, تم ایسا کچھ نہیں کرو گی. تم نے ایسا کیا تو تم بھی سب کی نظروں میں گر جاؤ گی, خاص کر سبتین بھائی کی. وہ چھوڑ دیں گے تمہیں, اور تم تو محبت کرتی ہو نا ان سے. زحل جلدی سے بولی.
سبطین کی نظروں میں اگر میری ذرا سی بھی وقت ہوئی تو اور ان کے دل میں میری ذرا سی بھی جگہ ہوئی تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور جو شخص حق بات پر کھڑا ہونے پر مجھے چھوڑ دے اس کے چھوڑنے پر تمہاری بہن کوئی افسوس نہیں کرے گی۔ میرے لیے تم زیادہ ضروری ہو نہ کہ سبطین۔ میں بابا سے بات کرنے سے پہلے یمان سے نہیں آپی، تم کچھ نہیں کرو گی، پہلے اس گھر میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ جس کا نام لے کر مجھے اس قدر رسوا کیا گیا اسے شادی کے بعد پر میں اپنی ذات پر مزید تہمتیں نہیں لگوا سکتی، میں مزید خود پر انگلیاں اٹھتا نہیں دیکھ سکتی۔ تمہارے لیے اگر سبطین بھائی سے زیادہ میں پیاری ہوں تو میرے لیے بھی یمان سے زیادہ میری عزت پیاری ہے، جو جا چکی ہے وہ جا چکی ہے، مزید نہیں جانے دے سکتی۔ میں عزت کی خاطر اپنی محبت قربان کرنے کو تیار ہوں، عزت کے لیے اپنی محبت کا سودا کر چکی ہوں، محبت کے سامنے عزت کو چن چکی ہوں، اور مجھے یہ چناؤ نہیں بدلنا۔ وہ سختی سے نفی میں سر ہلاتی بولی، تو کیا چاہتی ہو زحل؟ کر لو گی شرجیل سے شادی؟ امایا اسے تکلیف سے دیکھتی بولی تھی، اس گھر میں جو بھی میرے لیے کھڑا ہے ہوگا وہ بھی میری طرح رسوائی ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی ماں اور اپنی بہن کے لیے کی طرح خود بھی پھندے سے اپنا گلا گھونٹ لوں۔ شاید وہ ہار مان چکی تھی مگر آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے، جبکہ امایا اسے تعصب اور آزردگی بھری نگاہوں سے تکتی رہ گئی تھی، اور دروازے پر کھڑا وجود ایک فیصلہ کرتا خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ امایا آپی یار ایک کام تو کر دو، دادی کا ہیٹر اٹھا لو تاکہ کمرے میں کچھ تو سکون ہو۔ رضائی میں چھوئی موئی سے بن کر دبکی زحل بولی، یہ انسانی قد کے برابر کا اتنا بڑا ہیٹر کھڑا تمہیں نظر نہیں آ رہا جو دادی کا اٹھا لاؤں؟ امایا حیران ہوتے ہوئے بولی، آپی تمہیں تو پتہ ہے مجھے کتنی سردی لگتی ہے، اور ویسے بھی اس ہیٹر کی مدت اب ختم ہو رہی ہے۔ بابا آدم کے زمانے کا تو ہیٹر ہے۔ یہ بابا آدم کے زمانے کا ہیٹر تم دادی کو دے آؤ، وہ خود بھی اسی زمانے کی ہے۔ زحل ناک چڑھا کر بولی، انہی فضول باتوں کی وجہ سے تم دادی کے عتاب کا نشانہ بنی رہتی ہو۔ امایا بولی، دادی کو تو ویسے ہی مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، نہ تم سے سیدھے منہ بات کرتی ہیں نہ مجھ سے، لاڈلا تو ان کا بس وہی شرجیل ہے، آخر کو پوتا جو ہے، اور ہم پوتیاں۔ خیر تم جاؤ، نہ جا کر دادی کا ہیٹر لے آؤ، ابا نے کچھ دن پہلے ہی تو لا کر دی ہے، قسم سے کیا راحت پہنچاتا ہے۔ زحل کی سوئی نئی ہیٹر پر ہی اٹکی ہوئی تھی، زحل کی دادی سے کبھی نہیں بنتی تھی کیونکہ نہ دادی نے بنانے کی کوشش کی نہ اس نے، نہ بابا نہ دادی کی کوئی چیز یہاں سے وہاں ہوئی تو نہ بابا نہ دادی کی کوئی چیز یہاں سے وہاں ہوئی تو 100 جوتے ماریں گی اور گنیں گی ایک، میں نہیں جا رہی، جس کو ضرورت ہے وہ جا کر خود ہی لے آئے، ویسے بھی دادی اپنے کمرے میں ہی ہوں گی تو یہ کام ناممکن ہی سمجھو۔ امایا نے ہاتھ کھڑے کیے، دادی امی بابا تایا اور تائی سمیت لیونگ روم میں بیٹھی ہوں گی، اس وقت ان سب کی چائے کی محفل جو جمتی ہے۔ زحل نے سامنے والی کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، امی کا کام تو چائے بنانا ہوتا ہے، محفل جمانا تو باقی سب کا کام ہوتا ہے، صرف چائے کی محفل ہی نہیں جمتی، دادی نے تمہارے دن بھر کے کچے چٹھے بھی تو سنانے ہوتے ہیں بابا کو، دادی کو بھی سکون نہیں ملتا جب تک وہ تمہاری شکایتوں کا پنڈارا بابا کے سامنے کھول کر تمہیں ان سے جوتے نہ پڑوا لیں۔ آخر میں امایا ہنسی، ویسے آپ ہی کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، ابھی سے وہ میری چغلیاں ہی کر رہی ہیں، چغلیاں ہی کر رہی ہوں گی، ذرا سن کے تو آؤں۔ زحل جو ابھی تک سردی سے نڈھال پڑی تھی اچھل کر بستر سے نکلی اور باہر کو لپکی تھی، ہائے کتنا سکون ہے یہاں، اور اسے پھر بھی اتنی سردی لگتی ہے۔ امایا زحل کی چھوڑی جگہ پر گھستی ہوئی بولی، رخشندہ بیگم اور شاکر صاحب کے 3 بیٹے تھے، ظہیر، طالب اور منیب۔ ظہیر بڑے، طالب دوسرے نمبر پر، جبکہ منیب سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ظہیر کی شادی اپنی کزن نعیمہ سے ہوئی جو کہ ان کی پسند تھی، جبکہ طالب کی شادی عالیہ سے ہوئی جو اپنی برادری کی تو تھی مگر غیر تھی، اور ان کی اس میں پسند بھی شامل نہیں تھی۔ وہ جسے پسند کرتے تھے اس کے گھر والے ان کے لیے نہیں مانے، اس لیے اپنی پسند کو دل میں دبائے انہوں نے عالیہ کے لیے ہاں کہہ دی، جبکہ سب سے چھوٹے منیب نے ایک لڑکی کو گھر سے بھگا کر شادی کی تھی۔ وہ فطرتاً غصے کے تیز، بد دماغ اور بس اپنی مرضی کرنے والے مرد تھے، ان کے اس طرح شادی کرنے کے فیصلے پر ان سے سب نے قطع تعلق کر لیا۔ بیچ میں 1-2 بار آئے بھی، ایک بار اپنی بیوی کے ساتھ اور ایک بار اکیلے، مگر کسی نے سیدھے منہ بات نہ کی سوائے عالیہ اور ان کی اولاد کے۔ دادی بھی سخت خفا تھیں، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بیٹے کی محبت میں ان کی ناراضگی ڈھلتی گئی۔ وہ اب چاہتی تھیں کہ چھوٹی بہو کو قبول کر لیں اور بیٹے کو اس گھر میں جگہ دے دیں، مگر باقی دونوں بیٹے اس بات پر راضی نہ تھے۔ نعیمہ تھوڑی تیز مزاج اور گھمنڈی تھی، خوش شکل تھی، کچھ تھی بھی امیر گھرانے کی، اور سب سے بڑی بات اپنے شوہر کی پسند تھی، تو اس بات کا بھی انہیں بہت غرور تھا اور اس بات کا وہ بہت فائدہ بھی اٹھاتی تھیں۔ جبکہ عالیہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور قابل قبول صورت تھی، اتنی پیاری نہ تھی، سادہ بھولی اور خاموش طبع تھی، کچھ اس وجہ سے بھی اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ نعیمہ نے شادی کر کے 11 مہینے بعد ہی ظہیر کو اپنی پہلی اولاد بیٹا دی۔ دادا تو خوش تھے ہی، دادی کا تخت تو گیا اور بھی سج گیا تھا، تخت تو کیا اور بھی سج گیا تھا۔ وہ بڑی بہو رانی سے بہت خوش تھی، کچھ بڑی بہو ان کی بہن کی بیٹی تھی، اس وجہ سے بھی انہیں پیاری تھی، دوسرا نعیمہ کو اپنی ساس کو ہاتھوں میں کرنا اچھے سے آتا تھا۔
عالیہ کو ایسی چالاکیاں نہیں آتی تھیں، اس لیے وہ ہمیشہ ساس کی محبت سے کوسوں پیچھے رہیں، جبکہ نعیمہ ہمیشہ آگے آگے، اور پھر پوتا دے کر تو نعیمہ نے گویا میدان ہی مار لیا تھا اور ان کے 7 پشتوں پر احسان کیا تھا۔ عالیہ مگر انہیں پوتا نہ دے سکی۔ نعیمہ کے ہاں جہاں پہلی اولاد بیٹا ہوا، وہیں عالیہ کے ہاں پہلی اولاد بیٹی بن کر امایا آئی، یعنی رات کی بارش بن کر۔ دادا اور طالب تو بہت خوش تھے، کہ طالب کی خواہش تھی کہ ان کی پہلی اولاد بیٹا ہو، مگر وہ بیٹی کے آنے پر بھی بہت خوش تھے، مگر دادی کا تو منہ ہی نہ سیدھا ہو سکا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں بیٹی کی خواہش کو لے کر کئی باتیں سناتی رہیں۔ دوسری بار عالیہ نے امید لگائی کہ اللہ اس بار انہیں بیٹا عطا کر دے، مگر کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ان کا حمل ٹھہر نہ سکا، اور بیٹا تو دور بیٹی تک سے محروم رہی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ مزید بچوں کی خواہش ترک کر کے اپنی صحت پر دھیان دیں، آپ کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ آپ مزید بچوں کو جنم دے سکیں۔ مگر دادی نے پوتے کی خواہش میں دن رات ان کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور طالب کو بھی بھڑکاتی رہتی کہ ایک بیٹا تک تو دے نہ سکے تمہیں، ناکارہ کہیں گی۔ دوسری بار میں اس قابل نہیں رہی کہ مزید بچے پیدا نہ کر سکے، وہ کہ ایسی ایسی باتیں کرتی کہ طالب کا دل بھی عالیہ کی طرف سے بدزن ہوتا گیا، جبکہ عالیہ کا اس میں کیا قصور تھا؟ شوہر کی بے تنائی، ساس کی دن رات کی لگی لپٹی باتیں اور بیٹا نہ دینے کے طعنوں نے ہی تو ان کی صحت پر ایسا اثر چھوڑا تھا کہ بچے کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی، اور پھر حمل کی حالت میں بھی دن بھر وہ کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ اس دوران نعیمہ بھی امید سے تھی، مگر دادی نے انہیں ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا، بیڈ سے پیر نیچے نہیں لگنے دیتی تھی۔ شوہر الگ خدمتیں کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ جب عالیہ کی طرف سے مسکیریج کی خبر ملی، وہیں نعیمہ کی طرف سے دوسرے بیٹے کی خوشخبری ملی۔ نعیمہ کا رتبہ ساس اور شوہر کی نظروں میں اور بھی بلند ہو گیا، اور عالیہ کا اور بھی کم۔ ڈاکٹر کے مشورے کے باوجود بھی دادی اور شوہر کی خواہش یہ عالیہ تیسری بار پھر سے امید سے ہوئی، مگر اس بار بھی سب کے منہ لٹکے ہی رہ گئے، کیونکہ اس بار بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی۔ بیٹی کی صورت میں اس بار زحل ان کی گود میں جب دوسرے سیارے کا چاند بن کر آئی۔ امایا کے نام کا مطلب رات کی بارش تھا، تو زحل کے نام کا مطلب دوسرے سیارے کا چاند تھا۔ عالیہ نے تو اس بیٹی پر بھی شکر کیا کہ اللہ نے انہیں اولاد تو دی، پچھلی بار کی طرح اولاد کی موت کا غم تو کم از کم نہیں اٹھانا پڑا تھا۔ مگر دادی اور شوہر نے گویا باقاعدہ منہ پھیر لیا، کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا۔ امایا ماں کی طرح قبول صورت تھی، خوبصورت تھی، مگر حسین ترین نہیں، جبکہ زحل اس قدر حسین تھی کہ اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں بلیوں جیسی گرے تھیں، مژگانیں یوں لمبی تھی گویا آبشاریں بہہ رہی ہوں، ہونٹ قدرتی گلابی، اور گال تو سیب کی طرح لال رہتے تھے۔ وہ ایسی بچی تھی جس پر سب کو پیار آ جائے۔ نہیں آتا تھا تو باپ، دادی اور تائی کو۔ دادا نے تو سب بچوں کو برابر کا پیار دیا، پوتے اور پوتی دونوں ان کے لیے ایک جیسے تھے، 2 اللہ کی نعمت تھے اور 2 اللہ کی رحمت۔ مگر باپ اور دادی تو رحمت سے منہ پھیرے بیٹھے تھے۔ دادا بیچارے تو بیوی اور بیٹے کو یہ بات سمجھاتے سمجھاتے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ مختصر یہ کہ نعیمہ جس روز سے اس گھر میں آئیں، اس روز سے اب تک اس گھر میں راج کر رہی تھی، اور عالیہ جس روز سے اس گھر میں آئی تھیں، اس روز سے اب تک ہر دن ہر رات لب سی کر کچھ نہ کچھ سہ رہی تھی۔ نہ وہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا سکی، نہ ان کی بیٹیاں، جبکہ نعیمہ اپنے بیٹوں سمیت دندناتی پھرتی تھی۔ کہاں چل دی میری تتی؟ لگتا ہے تمہارا جاسوسی کرنے کا وقت ہو چلا ہے۔ زحل شال میں اچھے سے خود کو لپیٹے جرسی کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے لیونگ روم کی طرف جا رہی تھی، جب شرجیل اس کی راہ میں ہائے لبھا۔ جہاں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا، ہٹو سامنے سے۔ شرجیل کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا۔ اب ہٹنا ناممکن ہے میری رانی، کیونکہ اس راجا کی سبھی راہیں تم تک ہی آتی ہیں۔ قدم جہاں بھی پلٹیں سامنے بس ایک ہی منزل نظر آتی ہے، اور وہ منزل تم ہو۔ وہ گہری نگاہوں سے زحل کو دیکھتا بولا، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری راہوں پر۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے ایسی چوری والی باتیں نہ کیا کرو، ورنہ کسی دن میں تایا ابا کو تمہاری شکایت لگا دوں گی، بتا دوں گی کہ تم یونیورسٹی میں کن گھٹیا لوگوں کے ساتھ پھرتے اور پھر وہی گھٹیا پن گھر آ کر مجھے دکھاتے ہو۔ زحل نے اسے دھمکی دی، بتا دو، مگر تمہاری بات پر یقین کون کرے گا؟ اس گھر میں سوائے چچی اور میرے تمہیں اہمیت دیتا ہی کون ہے؟ شرجیل نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ زحل کا جی چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے، مگر اس نے جو بھی کہا تھا سچ کہا تھا۔ اس گھر میں سوائے اس کی ماں بہن کے اس سے پیار کرتا ہی کون تھا؟ جب تک دادا تھے اس کے لیے ہر دن بہار تھا، مگر جب دادا چلے گئے تو گویا ایک بڑا سہارا چھوٹ گیا۔ ماں کی حیثیت تو ویسے بھی نوکر کی سی تھی، مگر دادا کا زور تو پورے گھر پر چلتا تھا، اور وہ واحد مضبوط سہارا زحل، امایا اور عالیہ سے چھن گیا۔ کیا ہوا؟ ہو گئی بولتی بند؟ زحل کی چپ پر وہ مسکراتا ہوا بولا، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، اسی لیے چپ ہوں۔ تم سے بات کر کے میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی اور پیر پٹکتی واپس سے پلٹ گئی تھی، کیونکہ وہ راستہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، ہاتھی کی طرح پھیل چکا تھا۔ مگر میں تو تم سے بات کر کے اپنا وقت سہانا کرنا چاہتا ہوں نا۔ وہ پلٹی تو شرجیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ زحل کا تو مانو خون کھول اٹھا۔ یہ کیا جہالت ہے؟ وہ چلائی۔ جہالت نہیں میری جان، محبت ہے، وہ بھی شدت والی۔ وہ ایک آنکھ دباتا لوفرانہ انداز میں بولا، اسے محبت نہیں کمینہ پن کہتے ہیں۔ زحل نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے شرجیل کو دل ہی دل میں کمینہ بول کر گالی سے بھی نوازا۔ میری محبت کی توہین نہ کرو سویٹی،
اس کی ذات پر زحل کی کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ کہا نا کہ یہ محبت نہیں گھٹیا پن ہے، اور ہاتھ چھوڑو میرا ورنہ چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ غصے سے بھری بولی، کر لو سب جو اکٹھا مگر یہ کر لو سب کو اکٹھا مگر یہ ہاتھ تو میں اب نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہاتھ کو مزید مضبوطی سے پکڑتا بولا، مگر اس سے قبل زحل کچھ بولتی کوریڈور میں کرخت آواز گونجی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس آواز پر شرجیل نے اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے زحل کا ہاتھ چھوڑا۔ زحل کچھ نہ کر کے بھی گھبرا سے گئی تھی۔ بابا وہ یہ شرجیل یہ میرے ساتھ بدتمیزی، چچا جان آپ ہی سمجھائیں اسے، کب سمجھدار بنے گی یہ؟ دیکھیں ابھی بھی چپکے سے آپ سب کی باتیں سننے جا رہی تھی، مگر میں نے روک لیا اور اسے سمجھانے لگا کہ کسی کی باتیں یوں سننا بری بات ہے۔ مگر کہنے لگی تم کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے؟ میرے باپ بننے کی کوشش نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس سے پہلے کہ زحل اپنی بات مکمل کرتی، شرجیل بروقت اسے روکتے ہوئے جھوٹ کھڑتا اسے باپ کی نظروں میں برا بنا گیا تھا۔ کوئی عزت و لحاظ باقی بچا ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ جب دیکھو تمہاری بدتمیزیوں کے قصے ہی سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ یہ عقل سکھائی ہے تم نے اس کم عقل کو؟ زحل کو ڈانٹتے ڈانٹتے وہ عالیہ کے سر ہوئے جو بچوں کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ بدتمیزیوں کے ریکارڈ توڑ رہی ہے تمہاری لاڈلی، سر چڑھا رکھا ہے تم نے اسے، چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی اسے، نہ تمہیں کبھی عقل آئی ہے نہ تمہاری بیٹیوں کو۔ ان کے تیر کمان سے نکل کر اب عالیہ کا نشانہ لے رہے تھے اور عالیہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے سن رہی تھی۔ جانے دے چچا، چچی جان کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ چچی سے جھوٹی ہمدردی جتانی چاہیے، سارا قصور اسی کا تو ہے۔ ڈھنگ کی تربیت کی ہوتی تو آئے روز ان کی وجہ سے میرا سر شرم سے نہ جھکا رہتا۔ انہوں نے عالیہ کی تربیت پر انگلی اٹھائی، جبکہ اولاد کی تربیت صرف ماں کی ہی تو ذمہ داری نہیں تھی۔ اچھا آپ غصہ نہ کریں، میں ہوں نا، میں سمجھا دوں گا اسے۔ وہ تحمل سے بولا اور جلانے والے ایک مسکراہٹ نہ آنکھیں لیے کھڑی زحل پر ڈالی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں سمجھنا، تم ایک نمبر کے جھوٹے اور چھچھورے انسان ہو، بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ؟ زحل کوریڈور میں طالب کی دھاڑ بلند ہوئی، زحل کے لب ایلفی سے چپکے۔ دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ کیسے بول رہی ہو تم، بڑا ہے تم سے، آپ کے کر مخاطب کیا کرو، اور یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو تم اس کے لیے؟ مجھے غصہ مت دلاؤ اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ طالب اسے ٹوکتے ہوئے بولے، مگر بابا یہ سنا نہیں تم نے؟ کمرے میں جاؤ اپنے، اور بہتر ہے کہ کمرے میں ہی رہا کرو، جس کے بھی منہ لگتی ہے زہر ہی اگلتی ہو۔ ان کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا بیکار تھا بلکہ ناممکن سے بات تھی، اس لیے وہ ماں کو بے بسی بھری اور شرجیل کو زہر اگلتی نظروں سے دیکھتی پیر پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ بھی نہ چچا جان، کزنس میں ایسی نوک جھوک تو لگی رہتی ہے، آپ خواہ ڈانٹتے رہتے ہیں اسے۔ شرجیل کا یہ دکھاوا ہی تو اسے سب کی نظروں میں اچھا بنائے ہوئے تھا، مگر عالیہ سب جانتی تھی خواہ نہیں ڈانٹا، اس کی حرکتیں اس لائق ہیں تبھی ڈانٹتا ہوں۔ عالیہ نے انہیں افسوس بھری نظروں سے دیکھتی بیٹیوں کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ آ گیا میرا شیر، تمہارا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ کل کا تھکا ہارا بھی گاؤں سے لوٹا تھا کہ اریب نے ہاتھوں میں چائے اور لوازمات لیے اس کا ویلکم کیا۔ یمان اور اریب پرانے دوست تھے اور اب بزنس پارٹنر بھی۔ یمان کا تعلق گاؤں سے تھا جبکہ اریب کا شہر سے، اور یمان پہلے پڑھائی اور اب بزنس کے سلسلے میں شہر میں اریب کے گھر میں اس کے ساتھ ہی رہ رہا تھا۔ اریب کے والد حیات نہیں تھے جبکہ والدہ کچھ مہینوں کے لیے بیٹی کے پاس UK گئی ہوئی تھی، بس مختصر سی فیملی تھی اس کی۔ یوں تو یمان کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا، مگر روز آفس کے لیے آنا جانا اور بزنس ورک کے سلسلے میں لوگوں سے آئے روز کی ملاقاتوں کے لیے وہ روز کیا ہی گاؤں سے شہر کا سفر کرتا۔ اس لیے فی الحال اریب کے گھر ہی ڈیرا جمایا ہوا تھا، کیونکہ اریب کا پرزور اصرار تھا کہ وہ اکیلا ہے، جب تک اس کی ماں کی واپسی نہیں ہوتی دونوں دوست ایک ساتھ ہی رہ لیتے ہیں، یاور پھر دونوں بزنس کو بھی مزید وقت دے سکیں گے۔ کیسا رہا گاؤں کا ٹور؟ اس نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ حویلی گیا تھا اپنوں سے ملنے، نہ کہ کسی ٹور پر۔ اس نے پہلے تو اریب کی بات کی تصحیح کی۔ چلو ایسے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ کیسی رہی اپنوں سے ملاقات یمان حیدر شاہ صاحب؟ اریب فطرتاً شوخ طبیعت کا تھا، اس سوال پر صوفے پر براجمان ہوتے یمان حیدر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بھی کر گئی، ہمیشہ کی طرح یادگار۔ وہ معنی خیزی سے بولا، یقیناً اس بار بھی بی جان نے تمہارے سامنے تصویروں کی لائن لگا دی ہوگی اور ایموشنل کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، ہڈیاں کمزور پڑنے لگی ہیں، اب تو مان جا، اب تو لیا میری بہو تاکہ میں بھی اپنی بہو اور پوتے پوتی کی چاؤ پوری کروں۔ اریب نے کیا خوب اندازہ لگایا تھا، یمان کا کہا اس کے اندازے کے صحیح ہونے کی گواہی دے گیا۔ کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو تم نے کیا جواب دیا؟ ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول کر کے آ گئے یا کوئی بیل منڈے بھی چڑھوائی؟ اریب نے ایک کپ اس کے آگے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ قسم سے اس وقت چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی، کھانا کھاتے ہی نکل آیا تھا۔ سوچا تھا چائے جا کر پیوں گا، مگر تم نے تو پہلے سے ہی تیار کر رکھی ہے۔ واہ بھائی، دوست ہو تو تم جیسا۔ یمان گرما گرم چائے کا گھونٹ بھرتا بولا۔ بات مت گھما، یہ بتا جواب کیا دیا تو نے؟ اس کی بات گھمانا اریب اچھے سے سمجھتا تھا۔ میرا جواب تمہیں پتا ہے، اس نے کھل کر بات نہ کی۔ بے وقوفی کر رہے ہو،
अरीब अफसोस से बोला। तो तुम ही बता दो अक्लमंदी क्या है, वो बेपरवाही से पूछ रहा था। अक्लमंदी यही है कि तुम इस रिजेक्शन को भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करो। दुनिया में और भी हसीन लड़कियां हैं, अरीब ने यह मशवरा उसे कई बार दिया था। तुम्हें लगता है कि मैं हुस्न पर मरा था? यमान ने उल्टा उसी से सवाल किया। मैं मानता हूँ कि जिनसे रिश्ते जुड़ जाएं उनसे दिल भी जुड़ जाते हैं, मगर हर एक की अपनी चॉइस होती है। वो गांव में एडजस्ट नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने इस जिंदगी से दूरी बढ़ा ली। अरीब यूं बोला जैसे ये कोई इतनी बड़ी बात ना हो। 2 सालों बाद उस पर यह आशिकार हुआ कि वो गांव में कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। स्ट्रेंज, यमान तंजिया लहजे में बोला। हो जाता है यमान, कभी कभी इंसान जल्द नहीं समझ पाता कि कौन सा माहौल उसके लिए सूटेबल है या नहीं, बस इतनी सी बात है। अरीब और उसकी हिमायत, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है अरीब, उसके आगे ऑप्शंस भी रखी गई। वो गांव में नहीं रहना चाहती तो इट्स ओके, हम शहर में रह लेंगे। वो जॉब नहीं छोड़ना चाहती, इट्स ओके, वो कंटिन्यू कर सकती है। वो हमारी रिवायात को फॉलो नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, वो तहजीब के दायरे में रहकर जो चाहे करे। मगर हकीकत यह है कि मेरे दोस्त जिन्होंने दामन छुड़ाना हो वो 100 राहें मैसर होने के बावजूद भी अपनी मर्जी की राह ही चुनते हैं। उसे मेरा साथ नहीं चाहिए था, फिर चाहे मैं उसके लिए कितनी ही आसानियां क्यों ना कर देता, वो नहीं रुकने वाली थी। जो किसी की ज़िंदगी से जाने का फैसला कर चुके हों वो फिर 100 पुकारों पर भी नहीं रुकते। यमान अरीब की बात से इख्तलाफ करता हकीकत बयान करने लगा। मगर मुझे तो लगता है कि वो जाकर भी नहीं गई, तुम्हारे अंदर वो आज भी मौजूद है। अरीब उसे खोजती निगाहों से देखता बोला। मैंने उसे अपने दिल में एक बुलंद मकाम पे खड़ा किया था, मगर फिर वो खुद ही इस मकाम से गिर गई। अब वो कहीं नहीं है। यमान हैदर शाह का दिल अब बिल्कुल खाली है। यमान तल्ख लहजे में बोला। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी अब इस खाली दिल में किसी और की गुंजाइश ही गुंजाइश है। अरीब शरीरपन से बोला। खाली दिल अक्सर मुर्दा होते हैं और मुर्दा खानों में बनी कब्रों में सिर्फ मुर्दा इंसानों को दफनाया जाता है, जिंदा इंसानों को बसाया नहीं जाता। यमान यूं बोला जैसे ये बात पत्थर पर बनी लकीर हो। खाली दिल अक्सर आबाद भी हो जाते हैं मेरे दोस्त, तुम आबाद करने की कोशिश और ख्वाहिश तो करो। अरीब कम ही संजीदा होता था। मैं ऐसी ख्वाहिशें नहीं पालता, तुम अब इस मौजू को बंद करो और मुझे सुकून से चाय पीने दो। आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिए। वो हाथ उठाकर उसे बस करवाता खुद आरामदेह होकर चाय के घूंट भरने लगा, मगर ये अंदर से वही जानता था कि वो कितना गैर आरामदेह है। मैं छोड़ूंगी नहीं इस चिड़चील को, अल्लाह करे इसे कीड़े पड़े, कुत्ते की मौत मरेगी। कमरे में आती ही जोहल चिड़चील को बददुआएं देना शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह जोहल, ऐसी खतरनाक बददुआएं क्यों दे रही हो? लेटी हुई अमाया उठ बैठी। क्योंकि वो बददुआओं के ही लायक है। वह नम आंखें लिए बोली। हुआ क्या है? उसने पूछा। वही जो नहीं होना चाहिए था। वो बोली। क्या नहीं होना चाहिए था? अमाया ने नासमझी से इस्तफसार किया। इस चिड़चील को यहाँ पैदा ही नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे इस घर में पैदा नहीं होना चाहिए था। वो कुड़ती हुई बोली। हुआ क्या है? यूं रोने की तैयारियों में क्यों हो? फिर से चिड़चील ने कुछ कहा है क्या? वो अक्सर ही चिड़चील की शिकायत करती थी। तभी अमाया ने पूछा। क्या कुछ नहीं कहा? ये पूछे, वो भी बाबा के सामने। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बेहुदा बातें करने लगा। जब बाबा आए तो उनके सामने झूठ बोल दिया कि मैं तो उसे समझा रहा था कि किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं। ऊपर से मुझ पर बदतमीजी का इल्जाम लगाकर मुझे बाबा के हाथों बेइज्जत भी करवाया। और बाबा ने हमेशा की तरह उसी का यकीन किया, अपनी बेटी का नहीं। यकीन तो दूर, उन्होंने मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया, हालांकि जबकि उसकी हर बात सुनी। ये कहाँ का इंसाफ है आप ही? हर बार वो गलत होता है और हर बार बाबा मुझे इल्ज़ाम ठहराते हैं। और तो और अम्मी को भी बीच में घसीट देते हैं कि तुमने इनकी तरबियत ही ठीक नहीं की। मेरा जी चाहता है किसी रोज़ मैं उनसे सवाल करूं कि क्या तरबियत करना सिर्फ औरत के ज़िम्मे ही होता है, मर्द से जिम्मेदारी से भरी हो ज़िम्मा तो नहीं? अपने आप से सवाल क्यों नहीं करते? वो अपना किया और कहा कभी नज़र क्यों नहीं आता उन्हें? बस पूछने की देर थी कि जोहल हमेशा की तरह सांस रोके बिना शुरू हो चुकी थी। अमाया को तो इस सब की आदत हो चुकी थी, मगर जोहल की आंखें हमेशा ही नम हो जाती थी। वो थोड़ी हसास थी, बहुत जल्द बातों को दिल पर ले लेती थी। थोड़ी जज्बाती थी, कभी बोल भी पड़ती थी, तभी बाप से सुनती रहती थी और दादी के हत्थे भी वही चढ़ती रहती थी, जबकि अमाया और आलिया खामोश रहती थी। जोहल बेटा, तुम्हें क्या जरूरत थी शर्जील से मुखातिब होने की? कितनी बार कहा है कि कोशिश किया करो उसके सामने ना ही आया करो। सही कहता है तुम्हारा बाप, अपने कमरे में ही रहा करो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। आलिया भी कमरे में चली आई और जोहल को ही समझाने लगी। अम्मी, आप भी मुझे कसूरवार ठहराएं, मुझे कोई शौक नहीं है उस शर्जील के मुंह लगने का। हमेशा वही मेरे रास्ते में आता है और जम जाता है, हटता ही नहीं। और अगर मैं जाने लगूं तो हाथ पकड़ लेता है। आज भी उसने ऐसा ही किया, मगर देखा अपने बाबा ने मेरी एक नहीं सुनी और उसके सुनकर उसे सच्चा मान लिया। और अब आप भी मुझे ही समझा रही हैं। जोहल को और भी रोना आ गया। यहाँ हमारी सुनता और मानता ही कौन है बेटा? इसलिए कहती हूँ कि खुद एहतियात किया करो। शर्जील की फितरत कैसी है तुम और मैं तो जानते हैं, मगर बाकियों को कैसे यकीन दिलाएं? आलिया की बात भी ठीक थी। इन सबकी फितरत एक जैसी है अम्मी, मगर फिर भी आप तब भी नहीं बोली जब बाबा ने बिना आपसे और आप ही से पूछे इनका रिश्ता सप्तैन भाई से तय कर दिया। और वो शर्जील, वो कहता है कि उसकी सारी राहें मुझ तक आती हैं। मैं बता रही हूँ अम्मी कि अगर बाबा ने मेरे लिए शर्जील का सोचा भी तो मैं या तो खुद मर जाऊंगी या उस शर्जील को मार दूंगी। मैं मुंह पर इनकार करूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी।
زحل نے دو ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ پہلے ہی سنا دیا۔ فضول باتیں مت کرو زحل، عالیہ نے اسے مرنے والی بات پر ڈپٹا۔ شرجیل کی عادات مجھے بھی پسند نہیں، مگر سبطین اچھا لڑکا ہے، سلجھا ہوا، خاموش طبع اور ذمہ دار۔ عالیہ نے شاید خود کو تسلی دی کہ ان کی بیٹی خوش رہے گی۔ صرف سلجھا ہوا ہونا ہی ضروری نہیں امی، احساس مند ہونا بھی ضروری ہے۔ سبطین بھائی بھی ہمارے بابا کی طرح ہیں، جنہوں نے کبھی جھوٹے منہ تو اپنی منگیتر کا حال پوچھا نہیں، کبھی ان کی طرف پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھا، کبھی آپ ہی کو یہ احساس نہیں دلایا کہ ان کے بیچ ایک نیا رشتہ قائم ہو چکا ہے، کبھی آپ ہی کے لیے کسی کے سامنے بولے تک تو ایک لفظ نہیں، چاہے کوئی ان کے منگیتر کو کتنا بھی ذلیل کیوں نہ کرتا رہے۔ ان میں اور روبوٹ میں کوئی فرق تو ہے نہیں۔ زحل اس رشتے سے شاید خوش نہ تھی۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹا، اظہار نہیں کرتے، دل ہی دل میں چاہتے ہیں، ماں نے سمجھایا۔ پر تائے ابا تو اس عمر کو پہنچ گئے، پھر بھی تائی امی کے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں، جی بیگم حکم بیگم کرتے لب نہیں تھکتے، کتنا احساس کرتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے تائی امی کو تو کیسے ان کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبطین بھائی بھی تو انہی کے بیٹے ہیں، پھر وہ ان کے جیسے کیوں نہیں۔ زحل کو ماں کے اس بات سے اختلاف تھا کہ مرد اظہار نہیں کرتے، کیونکہ میں تمہارے سبطین بھائی کی محبت نہیں ہوں، تایا کی تو محبت کی شادی تھی۔ بہت آسان سا جواب تھا جو امایا نے دیا۔ محبت والی بات پر اس کے اندر کچھ ٹوٹا سا تھا، وہ اپنے منگیتر کی محبت نہ سہی، کاش پسند ہی ہوتی۔ یہ حسرت اکثر اس کے دل میں جاگتی تھی۔ کسی سے محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں آپ ہی کہ اسے کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ سامنے والا احساسات سے عاری شخص ہے، اس کے بھی احساسات ہوتے ہیں، اسے بھی کبھی کبھی اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اور نہ صحیح کم از کم وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا ہی دیا کریں۔ شکوے ہی شکوے تھے زحل کو سب سے۔ اچھا چپ کرو، تم ان باتوں میں نہ پڑا کرو۔ عالیہ نے اسے چپ کروانا چاہا۔ بس یہی بول بول کر آپ نے ہمیشہ ہمیں چپ ہی کروایا، یہاں پر کوئی اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے تو صرف ہم۔ چچا نے بھی چچی بھگا کر شادی کر لی، اور دادی اب ان کی یاد میں آہیں بھرتی ہیں، انہیں معاف کرنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ انہوں نے شادی والے دن لڑکی گھر سے بھگا کر پورے خاندان میں ان کی عزت اٹھا لی، پھر بھی دادی انہیں سینے سے لگانا چاہتی ہیں، اور ہم ماں بیٹیاں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، جو ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، ان کو دن رات ذلیل کیا جاتا ہے۔ بہو کو بھی قبول کرنے کو تیار ہیں، آخر کو دو جڑواں بیٹوں کو جو جنم دیا ہے، بیٹیوں سے رتبہ جو اونچا ہو گیا ہم سے خار ہے تو بس اس لیے کہ ہم بیٹیاں ہیں۔ کسی سے کیا شکوہ جب ہمارا باپ ہی ہمارا اپنا نہیں۔ وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ عالیہ بولی۔ امی کچھ غلط بھی تو نہیں کہتی، وہ ہر ایک کے رویے کو بہت گہرائی سے محسوس کرتی ہے، سب خود ہی اسے اپنی طرف سے بدزن کر رہے ہیں، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ایسے رویوں کے بعد اس کی زبان ایسے شکوے ادا نہ کرے تو اور کیا کرے؟ آپ نے مجھے صبر کا سبق پڑھایا اور میں پڑھ گئی، مگر زحل کے لیے یہ اتنا آسان نہیں۔ اگر شرجیل کے رشتے کی بات ہوئی تو اب بابا سے بات کیجیے گا کہ کم از کم اپنی ایک بیٹی کی پسند کا ہی خیال کر لیں۔ شرجیل کو تینوں ماں بیٹی کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ کروں گی، مگر تم اپنا بتاؤ، تم ناخوش ہو کیا؟ سبطین تو شرجیل جیسا بالکل نہیں ہے، تبھی تو مجھے بھی تسلی ہے۔ عالیہ نے اس کی خوشی جاننی چاہی تھی۔ میری خوشی اور ناخوشی سے فرق ہی کیا پڑتا ہے، میں نے اس رشتے کو تسلیم کر لیا، بس اور کیا چاہیے سب کو؟ مجھے تو نظر آتا ہے امی کہ میری زندگی بھی آپ کی طرح اس رشتے کا یک طرفہ احساس اور یک طرفہ اچھائی کرتے ہی گزر جائے گی، بدلے میں تو خالی ہاتھ اور خالی دامن ہی رہوں گی۔ ٹھیک ہے تو کہتی ہے زحل، امی کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ وہ کبھی بھول کر ہی دیکھے ہی صحیح میری طرف مسکرا کر دیکھ لیا کریں؟ مجھے یہی احساس دلا دیں اپنی ایک مسکان سے کہ میری ان کی زندگی میں رتے برابر ہی صحیح مگر اہمیت تو ہے۔ ایک ماں ہی تو تھی جس کے ساتھ وہ دونوں بہنیں اپنے دل کا حال پھول لیا کرتی تھی۔ میری جان، منگنی جیسا رشتہ ہوتا ہی کیا، رشتہ تو نکاح کا ہوتا ہے، دیکھنا جب نکاح ہو جائے گا نا تو اللہ اس کے دل میں بھی تمہارے لیے احساس بھی ڈال دے گا، اور محبت بھی۔ بہت طاقت ہوتی ہے نکاح میں۔ عالیہ ایک امید بھری تسلی ہی دے سکتی تھی اپنی بیٹی کو۔ ہاں، جیسے اس طاقت کے بلبوتے پر بابا کے دل میں آپ کے لیے محبت کی نہریں پھوٹ پڑی تھیں، ان پر تو کوئی اثر ہوا نہیں نکاح کر کے، یہاں تک کہ اولاد کے بعد بھی آپ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوا، الٹا کمزور ہی ہوا۔ زحل جو واش روم گئی تھی واپس آتے بیچ میں لقمہ دیتی بولی تو عالیہ کی دکھتی رگ چھڑی۔ کمزور کرنے والے بہت ہیں بیٹا، ورنہ تو تمہارے بابا بہت قدر کرتے تھے میری، جب امایا ہوئی تب بھی بہت خوش تھے۔ عالیہ کو وہ وقت یاد آیا جب طالب اس کا تھوڑا بہت ہی صحیح مگر احساس کیا کرتے تھے۔ ہاں، بس میری آمد نے ان کی خوشی کے آگے بند لگا دیے۔ زحل کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ تمہارا باپ تم دونوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بس اس محبت کے آگے خول لپیٹ رکھا ہے، اتنا بدزن بھی مت ہوا کرو اپنے باپ سے۔ عالیہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیاں باپ سے دور ہوتی جائیں۔ ہاں، اب تو اپنے شوہر ہی کی سائڈ لیں کہ بڑبڑاتے ہوئی بستر اوڑھ کر سوتی بنی۔ اب ایسے مت سو جانا، دودھ لاتی ہوں پی کر سونا۔ اسے سونے کو تیار دے کر عالیہ بولی، جا کر اپنی جٹھانی کو دیں جن کی نظر ہمیشہ ہمارے کھانے پینے پر ہی رہتی ہے۔ بستر کے اندر سے اس کی دبی آواز آئی تو امایا ہولے سے مسکرا کر رہ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زحل یونیورسٹی کے لیے تیار ہوئی، ڈائننگ روم میں ناشتے کے گھر سے آئی کہ نعیمہ کی جانچتی نگاہیں اس پر ٹک گئیں۔ زحل اور شرجیل پڑھ رہے تھے۔ زحل MBA کے فرسٹ ایئر میں تھی اور شرجیل دوسرے، جبکہ سبطین اور امایا پڑھائی مکمل کر چکے تھے۔ سبطین نے بھی MBA کرنے کے بعد باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا۔
جبکہ امائے نے BSc تک پڑھائی کر کے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ کھلا پیسہ اور ہر سہولت ہونے کے باوجود بھی اس گھر میں ایک ملازمہ تک نہ تھی۔ آخر کو عالیہ اور امائے کی صورت میں مفت کی ملازمائیں جو ملی ہوئی تھیں، اور نعیمہ تو ویسے بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، ان کا کام صرف حکم چلانا تھا۔ ابھی بھی وہ ناشتے کی میز پر مزے سے آ کر بیٹھ گئی تھیں، جبکہ عالیہ اور امائے ناشتے کی ذمہ داری نبھا رہی تھیں، وہیں جہاں روز جاتی ہوں۔ اس نے شانے بے نیازی سے بال جھٹکتے ہوئے اپنی سیٹ سنبھالی اور ٹوسٹ پر کریم لگانے لگی۔ یہ تم یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہو یا کسی فیشن شو میں پارٹیسپیٹ کرنے؟ سر اپنی تیاری تو دیکھو۔ نعیمہ کی چپتی نگاہیں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کیا ہے، میری تیاری کو اتنی حسین تو لگ رہی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے امی، دیکھیں تو صحیح کتنی حسین لگ رہی ہے میری کزن۔ شرجیل نے بھی انٹری ماری، جبکہ زحل کو لگا اس نے ٹوسٹ کی بجائے کریلا چبا لیا۔ آ گیا منحوس کہیں کا۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ نظر رکھا کرو اس پر، کیا کرتی ہے وہاں جا کر، یہ نہ ہو کہ کسی دن کوئی چند چڑھا کر ہمارا سر شرم سے جھکا ہی دے۔ سارے دن لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلتا ہوگا اس کا۔ نعیمہ زحل کو دیکھ کر پتہ نہیں کون کون سے بدلے اتارتی تھیں، جہاں البتہ امایا پر ہاتھ ذرا ہولا ہی رکھتی تھیں، مگر بخشتی اسے بھی نہیں تھی۔ مجھ پر نظر رکھنے کے لیے ابھی میرا باپ زندہ ہے، نظر تو آپ رکھیں، وہ بھی اپنے بیٹے پر جو آئے روز نت نئی لڑکیوں کو ڈیٹ کرتا ہے۔ اپنے بارے میں ایسے الفاظ زحل سے برداشت نہیں ہوا تو ٹوسٹ پلیٹ میں پٹختی غصے سے بولی، خبردار جو میرے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو دیکھو تو کیسے الزام لگا رہی ہے۔ وہ بھی بھڑک اٹھی۔ امی جان چھوڑے نہ، برا منا گئی اسی لیے کہہ رہی ہے۔ شرجیل کا اچھا بننے کا دکھاوا تھا یا پھر اس پر زحل کی کسی بھی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا؟ چھوڑوں گی تو اس کو میں ساری زندگی نہیں، نعیمہ نے ہولے سے کہا۔ ارے کیا ہو رہا ہے صبح ہی صبح؟ دادی بھی دھیرے دھیرے چلتی سربراہی کرسی پر آ بیٹھی ہوں تو ان کی صبح فجر میں ہی ہو جاتی تھی، مگر باقیوں کی اسی ٹائم ہوتی تھی۔ ہونا کیا ہے اماں جی، آپ کی یہ پوتی نا بس ہر وقت ناگن بن کر مجھے ڈسنے کو ہی آتی رہتی ہے۔ بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ اتنا تیار ہو کر کس خوشی میں جاتی ہو؟ پڑھنے جاتی ہو؟ سادگی میں جایا کر وہ آگے سے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ نعیمہ نے دو چار اپنے سے لگائیں۔ دونوں ماں بیٹا ایک نمبر کے جھوٹے ہیں، زحل نے دانت پیسے۔ جو سیکھا ہے وہی کرے گی نا، نہ بات کرنے کا ڈھنگ اسے کبھی آیا بھی ہے بھلا؟ اور تم جب تائی کہہ رہی ہیں کہ سادگی میں جایا کرو تو سمجھ لو بات کو، بحث کیوں کرتی ہو؟ دادی نے بھی اسے بے عزت کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ سادہ سفید لباس تو پہنا ہے دادی، یہ بھی نہ پہنے تو کہ کفن پہن کر چلی جاؤں؟ وہ تڑک کر بولی۔ استغفر اللہ، دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بڑی لمبی ہو گئی ہے تمہاری زبان، آنے دے باپ کو کرواتی ہوں تمہارا علاج۔ وہ روز ایسا ہی کرتی تھی کہ دادی کا پسندیدہ جملہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد طالب اور ظہیر بھی آ گئے۔ عالیہ میز پر کھانا لگا رہی تھی، جبکہ امایا کچن میں باقی کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ ان پڑھائیوں نے خراب کیا تمہاری لڑکیوں کو، کہا بھی تھا کہ نہ پڑھا ان کو، اتنا ان کو نکل آئی نا اب پر، کیسی کینچی کی طرح ٹر ٹر چلتی ہے زبان۔ دادی بیٹی کو دیکھ کر شروع ہو چکی تھی۔ اب کیا ہو گیا اماں جان؟ انہوں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، وہ تو بس میرے منہ سے روانی میں دو چار انگلش کے الفاظ نکل گئے اور دادی کو سمجھ نہیں آئے تو پڑھائی کو بیچ میں لے آئیں۔ اب دادی پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ جب یہ سارا خاندان ان جھوٹ گھڑنے میں ماہر تھا تو پھر وہ کیوں نہ کرتی؟ دیکھ رہے ہو طالب کیسے مجھے ان پڑھ کا تانا دے رہی ہے؟ یہ تربیت ہے اس کی کہ اپنے بڑوں کو جاہل کہے؟ یہ پڑھائیاں پڑھ رہی کہ تمہاری بیٹی؟ دادی کو تو پتنگی ہی لگ گئے تھے۔ زحل میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم کچھ زیادہ ہی بدلے ہاتھ ہوتی جا رہی ہو، بہتر ہے اپنی زبان اور اپنے الفاظ پر کنٹرول رکھنا سیکھ لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، طالب نے دھمکایا۔ میں تو کہتی ہوں کہ یونیورسٹی جانا بند کروائیں آپ اس کا، بس جتنا پڑھ لیا بہت ہے اتنا۔ نعیمہ نے جلدی پر آگ کا کام کرنا چاہا۔ کیوں بند کروائیں؟ اپنے بیٹے کا کروائیں جو وہاں پڑھنے نہیں بلکہ کسی اور ہی چکروں میں جاتا ہے۔ زحل تپ اٹھی۔ زحل، طالب گرج کر بولے۔ تو زحل لرز اٹھی۔ میں بتا رہا ہوں اگر تم نہ سدھری تو میں واقعی تمہارا یونیورسٹی جانا بند کروا دوں گا۔ اس بار ان کے لہجے میں کافی سختی تھی۔ زحل کی شکل رونے والی ہوئی تو نعیمہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ اچھا چلو بس کرو دونوں ماں بیٹی، زحل تم نے ناشتہ کر لیا ہے تو تم جاؤ یونیورسٹی۔ ظہیر کبھی زحل کی جان بخشی کروا دیا کرتے تھے، ابھی بھی انہوں نے ہی ٹوکا۔ کہاں جلدی، ارے میں ہوں نا، چلو۔ شرجیل بھی ساتھ تھا۔ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، زحل نے دو ٹوک انکار کیا۔ کیوں نہیں جانا؟ ایک ہی یونیورسٹی جانا ہوتا ہے تم دونوں کو، پھر الگ الگ جانے کا مقصد؟ چلو جاؤ اس کے ساتھ۔ طالب نے زحل کو گویا حکم دیا۔ زحل نے بے بسی سے دانت پیسے کہ کہاں سے یہ بلا گلے پڑ گئی تھی، مگر تبھی اس کی نظر اندر آتے سبطین پر پڑی۔ میں سبطین بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی، جبکہ سبطین نے سجانا فرمائش پر چونکا۔ کیوں؟ میرے ساتھ جانے میں کیا پرابلم ہے؟ شرجیل نے فوراً نہیں پوچھا۔ تم خود ہی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں جاؤں ہی نا، مصیبت نہ ہو تو۔ زحل دل ہی دل میں بولی۔ زحل سبطین کو بھی ناشتہ کرنا ہے اور پھر آفس پہ جانا ہے، اور اس کا آفس تمہاری یونیورسٹی سے مخالف سمت پڑتا ہے، بہتر ہے تم شرجیل کے ساتھ وقت پر جاؤ۔ مجھے سبطین بھائی سے کچھ کام بھی، آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم آپ مجھے ایک بک شاپ پر لے کر گئے تھے اور آپ نے مجھے کچھ بکس بھی سجیسٹ کی تھی جو میرے بہت کام بھی آئی تھی، مجھے آج وہاں جانا ہے، آپ لے کر جائیں گے نا؟ وہ سبطین کی طرف بولی۔ کون سی شاپ اور کون سی بکس؟ سبطین ناسمجھی سے اسے دیکھتا بولا۔ اسے تو ایسا کچھ یاد ہی نہیں تھا۔
ارے وہی، ارے اوفو، آپ بھول گئے ہوں گے، خیر مجھے یاد ہے، آپ ناشتہ کر لیں پھر چلتے ہیں۔ سبطین نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر گویا گہری سانس بھرتا اس کا جھوٹ سمجھتے ہوئے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ وہ صرف شرجیل کے ساتھ جانے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی کہ باتوں سے زحل کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ آ گئی تھی۔ ویسے بھی وہ بہت کم ہی بولتا تھا، اسی لیے بس چپ ہی رہا اور محض سر ہلا گیا تھا۔ مایا نے اسے پراٹھا سرو کیا تو اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا، بس اس کے ہاتھوں پر نظر ڈالی جو ملائی کی طرح سفید اور ملائم تھے، اور پھر اس نے فوراً نظریں چرا لیں۔ قسم سے کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ ایسے ایسے نمونے میرے گھر میں موجود ہیں، نمونے نہیں بلکہ ایسے ایسے سانپ اور سمپولے کہ ہر وقت خطرہ ہی لاحق رہتا ہے کہ کوئی یہاں سے نہ ڈس لے یا کوئی وہاں سے نہ ڈس لے۔ سہیل ہمیشہ کی طرح اپنے تایا کی فیملی اور خاص کر دادی کی برائیاں کرتی عریشہ اور عرشی کے ساتھ مگن سے انداز میں چلتی ہوئی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں تو تمہارے منہ سے یہ سب سن کر ہر دن لاکھوں کروڑوں شکر کرتی ہوں کہ میں ایسے گھر میں پیدا نہیں ہوئی۔ ابھی بھی عرشی نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا، اور میں صرف شکوے۔ وہ ہولے سے بولی، اب آج ہی کی بات سن لو، میری محترم تائی امی فرماتی ہیں کہ تم اتنا سج سج کر کہاں جا رہی ہو؟ اب سادہ سا سفید لباس سے میری تائی کو پہلی رات کی دلہن کا جوڑا نظر آتا ہے تو اس میں پھر ان کی آنکھوں کا قصور ہوا نہ کہ میرا۔ وہ آج کی رودات سنانے لگی جبکہ عرشی سن کر افسوس کرنے کی بجائے ہنسنے لگی کہ مثال پہ کوئی ڈھنگ دی۔ اوپر سے وہ کمینہ شرجیل کہنے لگا، آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے بھی سبطین بھائی کو بیچ میں گھسیٹ دیا، ابھی انہی کے ساتھ آ رہی ہوں۔ وہ بھی اب مزے سے بتانے لگی، اچھا چلو ٹہلنا بند کرو، جلدی چلو، کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ساری رودات سنانے کے بعد زحل کو ہوش آیا تو بولی اور پھر گویا بھاگتی ہوئی کلاس کی طرف بڑھی، مگر محض چند قدموں کے فاصلے پر ہی کسی سے بری طرح ٹکر ہونے پر لڑکھڑا کر گرنے کو ہی، جبکہ مقابل نے بر وقت اسے اپنی باہوں کا سہارا دیا۔ مقابل کا وجود قدرے جاندار اور گرفت قدرے مضبوط تھی۔ زحل کو لگا جیسے وہ کسی پہاڑ سے ٹکرا گئی ہو۔ اس کا تو گویا پورا وجود ہی ہل کر رہ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ دماغ کا میٹر بھی۔ اس نے مقابل کو ڈھنگ سے دیکھا بھی نہ تھا اور بنا بریک کے ٹرین کی طرح سٹارٹ ہو گئی۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چلا جاتا تم سے؟ تمہارے باپ کی جگہ ہے جہاں آنکھیں بند کر کے دندناتے پھر رہے ہو۔ سامنے سے آدھا نازک پر جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، سارے جوڑ ہلا کر رکھتی ہے میرے۔ ابھی میں گر جاتی تو؟ ویسے گرانے میں کوئی کسر تو چھوڑی نہیں تم نے۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی جبکہ سامنے کھڑا وجود حیرت اس پاگل لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جو خود اندھوں کی طرح بھاگتی آ رہی تھی اور اب الزام اس پر لگا رہی تھی۔ ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ زحل کی اس بات پر وہ مزید حیران ہوا کہ سینہ زوری تو محترمہ خود کر رہی ہیں اور سنا اسے رہی ہیں۔ ایکسکیوز می، وہ شاید اس سے بحث کرنے کے موڈ میں نہ تھا تبھی ایکسکیوز کر کے سائڈ سے گزرنا چاہا۔ نو، آئی ایم ناٹ ایکسکیوز یو۔ جب تک تم سوری نہیں کرو گے میں جانے نہیں دوں گی۔ پورے مجمع کے سامنے معافی نہ منگوائی تو میرا نام بھی زحل فاطمہ نہیں، اور میں اپنے نام کی ایک ہوں۔ وہ ایک ابرو اچکا کر بولی۔ بولنے سے قبل یہ لڑکی اسے بہت معصوم اور بہت ہی حسین لگی تھی، مگر جیسی اس کی زبان چلی اس کی ساری خوش فہمی دور ہو گئی۔ اس نے گہری سانس بھری اور معذرت کرنے لگا۔ آئی ایم سوری، دو لفظی معذرت کر کے وہ آگے بڑھنے لگا۔ یہ کیسا سوری ہے اور چل کہاں دیے؟ یہ میرا بیگ کون اٹھائے گا؟ تمہاری وجہ سے گرا، اب تم ہی اٹھا کر دو۔ زحل نے نیچے گرے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ اٹھاؤ، وہ باروب لہجے میں بولی تو مقابل نے اپنے اطراف دیکھا جہاں کئی اسٹوڈنٹس اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جھکا اور بیگ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اب آئندہ دیکھ کر چلنا۔ ایک ادا سے بیگ لے کر شانے پر ڈالا گیا۔ دیکھ کر چلنے کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے۔ وہ جو کب سے چپ تھا اسے کچھ کہہ نہیں رہا تھا، جاتے جاتے اسے بتا گیا کہ غلطی اس کی نہیں خود محترمہ کی ہے، جبکہ زحل منہ کھولے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دیکھا تم نے کیا بول کر گیا یہ؟ وہ عرشی سے بولی۔ ٹھیک ہے تو کہہ کر گیا ہے، غلطی اس کی تھی ہی کب؟ یہ تو تم ہی تھی جو اندھوں کی طرح چل رہی تھی بلکہ بھاگ رہی تھی۔ غلطی اپنی اور چڑھائی اس پر کر رہی تھی، کرتی خواہ مخواہ اس کی انسلٹ کی تم نے سب کے سامنے، اور بڑا کہ بھلا مانس لڑکا تھا، تمہاری بدتمیزی پر خاموش رہا، نہ صرف بھلا مانس بلکہ انتہا کا ہینڈسم بھی۔ ہائے قسم سے میں تو بس اسے ہی دیکھتی رہی، کیا آنکھیں تھیں اس کی، کیا ایکسپریشنز تھے اور کیا آواز تھی۔ عرشی کا تو دل آ گیا تھا اس پر۔ بکو مت، اور اگر اتنا ہی پسند آ گیا تو جاؤ، چلی جاؤ اس کے پیچھے۔ زحل ناک پھلا کر بولتی کلاس کی طرف بڑھ گئی تو عرشی بھی اس کے پیچھے آ لپکی۔ زحل تم یہاں سونے نہیں آئی، اٹھو۔ زحل کرسی کے بازو پر کوہنی رکھے ہاتھ کے پیالے میں چہرہ ٹکائے آنکھیں موندی تھی جب عرشی نے اسے ہلایا۔ کیا مصیبت ہے؟ میرے سونے سے کیا مسئلہ تمہیں؟ باقیوں کو دیکھو، کوئی گا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، تو میں کیا سو بھی نہیں سکتی؟ وہ تب کر بولی۔ حیرت تو یہ ہے کہ تم اتنے شوہر میں سو کیسے سکتی ہو؟ عرشی بولی۔ ویسے یہ سر فائق کیوں نہیں آ رہے ابھی تک؟ آج لگتا ہے ان کا کلاس لینے کا موڈ نہیں ہے۔ ویسے اچھا ہی ہے آج نہ ہی آئیں کیونکہ میری اسائنمنٹ ابھی ریڈی نہیں ہے۔ عرشی شکر ہی کر رہی تھی، لگتا ہے آج آئی نہیں، آج پھر بیوی نے کوئی فرمائش کی ہوگی، وہی پوری کرنے نکلے ہوں گے۔ زحل کی بات پر عرشی ہنس پڑی کیونکہ سر فائق کے بارے میں سبھی اسٹوڈنٹس جانتے تھے کہ ان کی لو میرج تھی اور شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اکثر اسٹوڈنٹس کو بیوی کے ساتھ آؤٹنگ پر نظر آتے تھے اور وہ خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں سر کب آئیں گے، میں تو جا رہی ہوں۔ زحل اٹھتی ہوئی بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عرشی نے پوچھا۔ بور ہو رہی ہوں، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ زحل نے عرشی کو بھی آفر کروائی۔ چلو۔
अर्शी भी फौरन खड़ी हुई, मगर अभी वो दरवाजे से थोड़ा दूर ही थी कि सर शबाब क्लास रूम में दाखिल हुए। वही सर शबाब कहाँ से आ गए? फौरन वापस चलो वरना क्लास लगा देंगे। अर्शी ज़ोहल को खींच कर वापस लाई। सर शबाब इस यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल और इनके सबसे खड़ूस टीचर थे। सभी उनसे बहुत डरते थे। वो दोनों भी उन्हें देखते ही अपनी सीट संभाल गई थी। जो गा रहे थे, नाच रहे थे, वो भी अपनी अपनी जगह पर बिल्लियों की तरह बैठ गए थे। देखो तो सर शबाब को देखकर कैसे सब इंसान के बच्चे बन गए हैं। अर्शी सबको देखती बोली, इंसान तो पहले ही थे, बस खुसरे बने हुए थे। ज़ोहल उन लड़कों के बारे में बोली जो शुगल में ठुमके लगा रहे थे। ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। सर शबाब ने सबको मुखातिब किया, आप सब यकीनन सर फाइक के मंतज़िर होंगे, मगर आपको बाखबर करता चलूं कि कुछ ज़रूरी कामों के सबब सर फाइक को मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो कुछ अर्सा गैर हाजिर रहेंगे। मुमकिन है मदद तवील भी हो जाए। यह खबर सुनकर स्टूडेंट्स खुश होने के बजाय अफसरदा हो गए, क्योंकि सर फाइक उन सबके पसंदीदा टीचर थे। आई नो उनकी गैर मौजूदगी आप सबको बहुत खिलेगी और आप सब उन्हें बहुत मिस करेंगे, मगर वो अपनी निश्चित ज़रूर संभालेंगे। मगर तब तक के लिए वो मजीद कुछ कहने जा रहे थे जब अर्शी बोल उठी, नहीं नहीं या अल्लाह, ये जुल्म मत करना, सर शबाब का हमारे सर पर मसलत मत करना। पहले ही इनका एक पीरियड सांस रोके गुजारते हैं, अब एक और नहीं। अर्शी ने चुपके से हाथ उठाकर दुआ की। ओफो, तुम तो चुप करो, सुनने तो दो, सर कहने के हवाले हैं, और हाथ तो नीचे करो, तुम किसी मजलिस में नहीं बैठी हो। ज़ोहल ने उसकी दुआ की सूरत में पहले हाथ नीचे किए और फिर नजरें सामने टिका दी, मगर नजरें जैसे उसके सामने पड़ी ठटक सी गईं। ये यहाँ? ज़ोहल अपने आप से बोली, अरे ये तो वही हैंडसम मैन है, मगर ये यहाँ? अर्शी भी सर शबाब के बराबर में खड़ी शख्सियत को देखकर चौंकी। मगर तब तक के लिए हम सब आपको सर यमान के सपोर्ट छोड़ते हैं। क्या? ये सुना था कि ज़ोहल बेसाख्ता चिल्ला उठी और उसकी आवाज़ इतनी थी कि सबने बासानी सुनी। ज़ोहल के चिल्लाने पर जहाँ सर शबाब ने उसे बाकायदा घूर कर देखा, वहीं सर यमान ने भी नजरें उसे सिमत उठाई कि देखे तो सही किसको इसके सरफाई की जगह लेने पर इस कदर शौक लगाए। मगर जैसे ही नजरें ज़ोहल के चेहरे पर पड़ी, कुछ वक्त कबल का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। ये लड़की? वो बुड़बड़ाया और एक गहरी सांस भरी, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया। और वह सोच ये थी कि यकीनन मोहतरमा को झटका लगा है कि जिसे स्टूडेंट समझकर इतनी सख्त सुस्त सुनाई, उसका टीचर निकला। यकीनन अब शर्मिंदा तो होगी ही। क्या हो गया ज़ोहल, चिल्ला क्यों रही हो? सर शबाब के घूरने पर अर्शी ने उसे अपनी जाने मतवज्जे किया। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुमने देखा नहीं, ये स्टूपिड हमारा टीचर निकला। कितना कुछ सुनाया मैंने इसे। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? अर्शी ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। ज़ोहल को अपनी फिक्र लग गई। तो अच्छी बात है ना, ऐसे हैंडसम और शानदार मर्द के पकड़ने पर कोई अफसोस करेगा भी क्यों? अर्शी की सुई तो बस उसके हैंडसम होने पर ही अटकी हुई थी। बको मत। ज़ोहल को अपनी पड़ी थी। मैं आपको आपके नई टीचर से मुतारिफ करवाता हूँ, बल्कि मेरा ख्याल है ये काम सर खुद ही कर लेंगे। क्यों सर? जवाबन सर यमान ने सर हिला दिया तो सर शबाब क्लासरूम से निकल गए। जी तो स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं? यमान ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसाख्ता ज़ोहल के लबों से निकला। वो साथ ही सर भी नफी में हिलाया तो यमान ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। ज़ोहल ने जल्दी से जबान दांतों तली दबाई। क्या कर रही है ज़ोहल? आज क्या तुम्हारी अकल खास चली गई है? सुन लिया सर ने, और अब आहिस्ता बोलो, हम वैसे भी सबसे आगे बैठे हैं। अर्शी ने उसे घूरका। वो सबसे पहली लाइन में बैठी थी तो यही उनकी जगह थी। यही तो मसला है, सबसे आगे बैठी हूँ, सबसे पहले सख्ती आएगी मेरी। वो लब काटने लगी। कुछ नहीं होगा, पागल हो तुम। अर्शी मुस्कुरा दी। आपने कुछ कहा मोहतरमा? यमान अभी तक उसे देख रहा था। वो सुन चुका था मगर अनजान बनता पूछ रहा था। नो सर। उसने मासूमियत से नफी में सर हिला दिया। शुक्र है उसने नहीं सुना। ज़ोहल ने शुक्र अदा किया। ये इस क्या होता है? तमीज़ से मुखातिब करो, सर हैं अब वो हमारे। अर्शी को बुरा लगा था, शायद सर की शान में ऐसे गुस्ताखाना अंदाज में बोला। इस तमीज़ को तुम ही रखो और अचार डालो इसका। तो तेबरी चढ़ाकर बोली। अच्छा अब चुप करो, सर मुसलसल हमें ही देख रहे हैं। अर्शी ने उसे टहोका दिया तो उसने बेसाख्ता यमान की तरफ देखा जो हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। वो धीरे से नजरें चुरा गई। खैर, मैं अपना तारुफ करवा रहा था। मैं यमान हूँ, यमान हैदर शाह। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद के सबसे खूबसूरत गाँव सैयदपुर से है। मैंने अपनी MBA की डिग्री ऑस्ट्रेलिया से ली और वापस आकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया। उसके बाद CFA इसी यूनिवर्सिटी से किया और हाल ही में इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद सर शबाब के ऑफर बल्कि पुरजोर इसरार पर अब कुछ अरसे के लिए मौलिम के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाला हूँ। बस यही है मेरा तारुफ। वो दाएं से बाएं चक्कर लगाता, सब पर नजरें दौड़ाता बोला था। ना ही सर अंजाम दे। ज़ोहल की ज़बान में फिर से खुजली हुई। मैं कोशिश करूँगा बेहतरीन तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझा सकूँ। जो कुछ मैंने इस कोर्स से और इस फील्ड से सीखा है और अप्लाई किया वो आपको भी सिखा सकूँ। अब बारी बारी आप सब भी अपना तारुफ करवाएं। मेरा ख्याल है कि पीरियड आज तारुफ जाने में ही निकल जाएगा। वो खुश अखलाकी से सबसे मुखातिब था। मुझे नहीं सीखना इनसे कुछ। ज़ोहल ने नाक सुकेड़ी। मुझे तो सीखना है। आए जब बोलते हुए इतने प्यारे लगते हैं तो सिखाते हुए कितने लगेंगे? अर्शी टिकटिकी बांधे सर यमान को देखती बोली, मर ही जाओ तुम। उसका इस तरह लट्टू हो जाना ज़ोहल को शदीद जहर लग रहा था। हाय, ये तो हमारी लाइन से ही शुरू कर रहे हैं।
अब मैं क्या करूं? पहली लाइन से बारी बारी सब अपना तारुफ करवाना शुरू हो चुके थे। तुम्हें क्या हो रहा है? अर्शी की नज़र उसके चेहरे के उड़े हुए रंग पर पड़ी तो पूछने लगी। हाय अर्शी, मेरा बीपी लो है। अभी अगर इसने मेरा मतलब है सर ने मेरा तारुफ चाहा तो। जोहल नाखून चबाती बोली, टेंशन में वह ऐसा ही करती थी। बस कर दो जोहल, कब से तुम्हारी हाय हाय खत्म नहीं हो रही। तारुफ ही करवाने किसी कटहरे में नहीं खड़ा होना जो इतना घबरा रही हो। और वैसे तुम कब से घबराने लगी? वही तारुफ करवाना जो बाहर करवा कर आई थी। क्या कह रही थी कि पूरे मजमे के सामने माफी ना मंगवाई तो मेरा नाम भी जोहल फातिमा नहीं। एक तो वो पहले ही शर्मिंदा थी, ऊपर से अर्शी उसे वही बातें याद दिलाकर मजीद शर्मिंदा कर रही थी। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन, बेचाए मुझे हिम्मत देने की उल्टा मेरा हौसला पस्त कर रही हो। वो उसे धमोका चढ़ते ही बोली। सर सर सर। अब क्या सर से मेरी शिकायत लगाओगी? उसके सर सर कहने पर जोहल बोली। अरे पागल, हमारी बारी आ गई है और सर हमें ही देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। अर्शी बहुले से बोलती खुद को छुड़वाती उठ खड़ी हुई और अपना तारुफ करवाने लगी, जबकि जोहल के नाखून दांतों तले थे और यमान सुन तो अर्शी को रहा था मगर देख जोहल को रहा था। बैठ जाइए, नेक्स्ट। यमान ने अर्शी को बैठने का कहा, जबकि उसके नेक्स्ट बोलने पर जोहल की जान निकली, क्योंकि अगली बारी उसी की थी। कुर्सी से चिपक क्यों गई हो? उठो भी। उसे बैठा देखकर अर्शी ने उसे टहोका दिया तो वो मरी मरी टांगों के साथ उठी। अब गूंगी बनकर खड़ी क्यों हो? बोलो भी। अर्शी ने गूंगी बनी जोहल को चुटकी भरी। अस्सलाम वालेकुम सर। उसने हाथ में रोड़ते हुए बिना सर और नजरें उठाए सलाम किया तो जहां अर्शी ने अपना सर पीटा वहीं यमान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, जबकि बाकी सारी क्लास हंस पड़ी। साइलेंस। यमान की रोब भरी आवाज पूरी क्लास में गूंजी तो सबके लब गोया सिल गए। वालेकुम अस्सलाम। यमान ने उसके सलाम का जवाब दिया। कैसी हैं सर आप? एक और भोंडा जुमला उसके लबों से निकला तो क्लास में इस बार दबी दबी हंसी गूंजी। यमान ने इस बार सबको घूरने पर इक्तफा किया तो सबकी हंसी को फिर से ब्रेक लगी। क्या कर रही हो जोहल? अपना तारुफ करवाओगी? कैसे बेवकूफाना सवाल कर रही हो? अर्शी ने दबी आवाज में कहा। आई एम फाइन, आप कैसी हैं मिस जोहल फातिमा? यमान ने ना सिर्फ उसका नाम लिया बल्कि नाम पर दानिस्ता बाकायदा जोर दिया। आपको मेरा नाम कैसे पता? जोहल ने हैरत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दानिस्ता अनजान बनते हुए पूछा। या आप बेहतर जानती हैं कि मुझे आपका नाम कैसे पता? यमान के इस मानी के इस बात पर जोहल लबों पर जबान फेरकर खुश्क पर तलब तर करने लगी, जबकि यमान उसकी सभी हरकत नोट कर रहा था। कभी लब काटना, कभी नाखून चबाना, कभी उंगलियां मरोड़ना। मुझे क्या पता आपको कैसे पता? वो शाने उचकाती फिर से अनजान बनी। चलें, मैं याद दिला देता हूँ कि मुझे कैसे पता। यमान संजीदगी से बोला तो जोहल ने थूक निकला। दरअसल मुझे आपका। सर आपने पूछा था ना मैं कैसी हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरा बीपी लो है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मजीद खड़ी रही तो गिर जाऊंगी। क्या मैं प्लीज बैठ जाऊँ? इससे कबल यमान उसका कारनामा पूरी क्लास के सामने दोहराता वो फुल नौटंकी करती बोली। यमान ने इस बार कदर दिलचस्पी से उसे देखा। क्या चीज थी ये, पल में रंग बदलने वाली? श्योर। यमान ने एक लफ्ज बोलकर उस पर से नजरें हटा ली तो जोहल ने बाकायदा सुकून की सांस खारिज की। देखा तुमने अर्शी, जिसकी पर्सनैलिटी पर तुम मरी जा रही हो, ये शख्स कैसे सबके सामने मेरी इज्जत का कबाड़ा करने वाला था। जोहल को यमान पर गुस्सा आया। ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे वो। अर्शी उनकी साइड पर बोली। तुम्हें कैसे पता कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, कि तुम उनका दिल पढ़ चुकी थी? जोहल जलकर बोली। दिल नहीं मगर आंखें जरूर पढ़ती हूँ। स्टूपिड, वो तुम्हारी चेयर की तरफ देख रहे थे जहां तुमने हाथी के साइज जितना अपना नाम लिख रखा है, ताकि कोई तुम्हारी जगह या चेयर ना ले सके। वो अगर बताते भी तो यही बताते कि तुम्हारा नाम उन्हें यहाँ से पता चला। अर्शी ने उसके सर पर चपत लगाई तो वो हक्का बक्का अपनी कुर्सी पर लिखा अपना नाम देखती कदरे शर्मिंदा सी हो गई थी। यमान अब बाकियों का तारुफ जान रहा था। कभी नजर घुमाकर जोहल की तरफ भी देख लेता था जो अब अर्शी से कह रही थी कि मैं कल से यहाँ नहीं बैठूंगी, और यमान उस पागल लड़की की बात पर अपनी मुस्कुराहट दबा गया। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? जोहल घर लौटी तो आते ही बेड पर ठहसी गई। अमाया ने उसका बैग और फाइल उठाकर स्टडी टेबल पर रखते हुए उसका बना हुआ मुंह देखकर पूछा। मत पूछो क्या हुआ, मूड ऑफ था उसका। मैं तो पूछूंगी, चलो बताओ क्या हुआ। अमाया उसका मुंह ठीक करके पीछे हटती थी। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया आज मुझसे। पता है आज आते ही मेरी किसी से टक्कर हो गई और मैंने उस शख्स को खरी खरी सुना डाली। यूँ तो अमाया को बुरा लगना चाहा था उसने ऐसा किया, मगर वो हंसती क्योंकि जोहल ऐसी ही थी और ऐसे ब्लंडर बॉक्स करती रहती थी। तो तुम उस पर अफसोस क्यों कर रही हो? जहां तक मुझे पता है तुम्हें अपनी ऐसी हरकतों पर कभी अफसोस नहीं हुआ। अमाया को उसका अफसोस समझ ना आया। अफसोस इस बात का नहीं है कि मैंने इतना कुछ सुना डाला। अफसोस तो इस बात का है कि जिसे इतना कुछ सुनाया वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा नया टीचर निकला। और यहाँ ड्रॉप सीन हुआ। वट? अमाया पहले तो हैरत से चिल्लाई और फिर ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। आप ही तुम हंस क्यों रही हो? जोहल को उसकी हंसी समझ में नहीं आई थी। हंस इसलिए रही हूँ कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अब किसी को सुनाने से पहले 100 बार सोचोगी। अमाया की इस बात पर भी वो सोच में पड़ी कि हाँ आइंदा भी ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुनाने से पहले मुझे कभी सोचना नहीं पड़ेगा। और वो लोग कौन है? अमाया ने दिलचस्पी से पूछा। मेरी नागिन जैसी ताईजान और इनका लफंगा बेटा शर्जील, वो मजे से बोली। तौबा है जोहल तुमसे, बड़ी हैं, कभी तो शर्म कर लिया करो। अमाया ने उसे ऐसी नजरों पे टोका, ऐसे लफ्जों पर टोका। ऐसे शर्म से मैं दूर ही अच्छी। आप ज्यादा अपनी होने वाली सास की हिमायत ना किया करें। वह हाथ जलाकर बोली।
اچھا اب کچھ کھانے کو دے دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زحل نے بھوک کی دہائی دی۔ لاتی ہوں، مگر تم کبھی آتے ہوئے دادی کو سلام ہی کر لیا کرو۔ سیدھا کمرے میں آ جاتی ہے، پیچھے سے دادی بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مایا نے اسے سمجھایا، ہاں تو بولنے دو، ویسے بھی یہ ان کا من پسند کام ہے اور انہیں میرا سیدھا کمرے میں آ جانا تو نظر آ جاتا ہے، مگر صبح جانے سے پہلے جو ان پر سلامتیاں بھیج کر جاتی ہیں وہ نظر نہیں آتا۔ زحل کے پاس بھی ہر بات کا جواب تھا۔ انہیں ہماری کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، بس اپنے مطلب کی بات پکڑنی آتی ہے۔ میں روز آ کر ان کے پیر دھو دھو کر بھی پیا کروں گی نا، تو تب بھی وہ مجھ سے ناخوشی رہیں گی۔ بات تو سچ تھی۔ اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ صبح تم نے سبتین کو بیچ میں کیوں گھسیٹ دیا؟ امایا نے سبتین کے ساتھ یونیورسٹی جانے کی بات کی، کیونکہ مجھے اس مینڈک کے ساتھ نہیں جانا تھا، تو میں اس بارہ سنگے کے میرا مطلب ہے سبتین بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ اب بتائیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ زحل نے امایا کی گوری پر سبتین کا نام درست کیا۔ مسئلہ مجھے نہیں بلکہ سبتین اور باقی سب کو ہے۔ سبتین ایسے ڈیوٹیاں نہیں نبھاتے، تمہیں پتہ بھی ہے۔ آج سے چپ رہے، آئندہ منہ پر انکار کر دیں تو۔ امایا بولی، ایسے کیسے انکار کرتے ہیں؟ آخر کو پوری فیملی کو بابا کے سامنے اچھا بننے کے دکھاوے کی عادت ہے۔ عادت جو ہے برا تو انہیں بس ہمیں بنانا آتا ہے۔ زحل سے بات کرنا بیکار تھا۔ ویسے بھی میں تو کل بھی سبتین بھائی کے ساتھ ہی جاؤں گی، زحل مزے سے بولی۔ تنگ آ جائیں گے وہ، اور بہتر ہے تم ان سے کچھ نہ ہی سنو، پھر تمہیں برا لگ جائے گا۔ امایا کو بہن کی فکر تھی، جسے ہر کوئی کچھ نہ کچھ سنا دیتا تھا۔ سبتین بھائی قدرے سڑیل، بورنگ، کھڑوس اور آدم دار ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ مجھے کبھی اتنا کچھ کہا نہیں، نہ ہی تایا ابا نے کبھی اتنا ڈانٹا، بس تائی امی اور دادی کو ہی ڈھانٹنی نہیں پڑتی، اور وہ شرجیل، وہ تو مجھے زہر لگتا ہے۔ اس نے اچھی طرح سبتین کی خوبیاں بیان کی۔ شروع ہی ہو جاتی ہو تم تو، اٹھ کے فریش ہو، میں کھانا لاتی ہوں، بلکہ بہتر ہے سب کے ساتھ مل کر کھاؤ، پھر دادی اور تائی۔ ہاں ہاں پتہ ہے، دونوں بولتے ہیں کہ اس کو کہو سب کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرے، وہ کوئی مہارانی نہیں ہے جسے کھانا کمرے میں پیش کیا جائے۔ زحل اسے ٹوک کر تائی کی نقل اتارتی بولی، میں ان کے انتظار میں اب بھوکی نہیں مر سکتی، مجھے جب بھوک لگے گی میں تب ہی کھاؤں گی۔ اپنی مرضی والی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا زحل، تم نہیں سدھر سکتی۔ امایا سرنفی میں ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ سدھرنا ہے بھی کسے؟ وہ لاپرواہی سے بولتی فریش ہونے کے لیے اٹھ گئی۔ دادی آپ کی چائے۔ امایا نے چائے کا کپ دادی کے آگے رکھا اور جانے لگی۔ آئے ہائے، یہ چائے ہے، یہ شربت، اتنی تیز پتی، ارے کیا مارنا ہے مجھے؟ کتنی بار کہا ہے کہ بس 2 دانے ڈالا کرو، دودھ پتی بنایا کرو، مگر تم ماں بیٹی پہ میری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ دوسری جو ہے یونیورسٹی سے آ کر بس ہر وقت مہارانیوں کی طرح بیڈ پر پڑی رہتی ہے، کبھی اسے بھی کہہ دیا کرو کہ ہاتھ پیر ہلا لیا کرے۔ دادی کی ساری سوئیاں زحل پر آ کر ہی ٹوٹتی تھیں۔ ارے کیا ہو گیا دادی، مجھے یاد فرما رہی ہیں، اور یہ اچھی بھلی دودھ پتی آپ کو شربت کہاں سے لگ رہی ہے؟ لگتا ہے آج آپ نے اپنی نظر کا چشمہ۔ زحل اچانک کی نازل ہوئی، مگر امایا نے اسے مزید بےتکی ہانکنے سے روکا۔ ارے بی بی تم تو اپنے کمرے میں ہی رہا کرو، میرے منہ لگنے مت آ جایا کرو، دادی نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ مگر ابھی تو آپ نے کہا کہ میں ہر وقت کمرے میں نہ رہا کروں، حیرت ہے، خود بول کر خود ہی بھول جاتی ہیں۔ ویسے میں تو آپ کو سلام کر کے آپ کا شکوہ ختم کرنے آئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میری منتظر بیٹھی ہوتی ہیں۔ میری سلام سے آپ کو اتنی خوشی ملتی ہے تو اس لیے السلام علیکم دادی جان۔ زحل نے آداب کرنے کے سے انداز میں سلام کیا۔ رہنے دو بی بی، مجھے تمہاری سلامتیوں کی ضرورت نہیں ہے، دادی نے رخ پھیر لیا۔ اور تم کھڑی تب سے منہ کیا دیکھی جا رہی ہو؟ جاؤ میرے لیے کم پتی والی چائے لے کر آؤ۔ اب کہ وہ امایا سے بولی، جی دادی۔ امایا نے کپ واپس اٹھایا، لاؤ آپ ہی میں لے کر آتی ہوں کم پتی والی چائے۔ زحل نے کم پتی پر قدرے زور ڈالتے ہوئے اس سے کپ لینا چاہا۔ تم تو رہنے دو، کہیں چائے میں زہر ملا کر اس بڑھیا کو مار ہی نہ دو، دادی جلدی سے بولی۔ آپ کو اگر مار نہیں ہوتا تو میں اتنا انتظار نہ کرتی، بلکہ یہ کام کب کا سر انجام دے چکی ہوتی، مگر آپ مجھے بہت پیاری ہیں دادی جان، آپ نہ ہو تو اس گھر میں فساد کیسے پڑے؟ زحل دانت پیس کر ہولے سے بولی۔ پاس کھڑی امایا نے سنا تو اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پلٹ گئی۔ پتی بس یہی ہے امایا، اپنی تائی امی سے کہنا اور منگوا دیں، گروسری کی ساری ذمہ داری نعیمہ کے ہاتھوں میں تھی، سارا حساب کتاب وہی رکھتی تھی، بلکہ ایک ایک پائی کا، جبکہ عالیہ کا کام صرف بتانا تھا کہ کون سی چیز چاہیے، کون سی چیز موجود ہے اور کون سے ختم ہو گئی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو 2 ڈبے منگوائے تھے، اتنی جلدی ختم بھی کر دیے تم لوگوں نے؟ نعیمہ موقع پر نازل ہوئی۔ بھابھی ماشاءاللہ سے گھر کے افراد بھی تو زیادہ ہیں، 2 ٹائم چائے بنتی ہے، میں تو پیتی نہیں، اور امایا سب کو دینے کے بعد اگر بچ جائے تو ہی پیتی ہے، باقی سب نے تو روز ہی پینی ہوتی، اور پھر ڈبے بھی تو چھوٹے تھے، بس اتنا عرصہ ہی چل سکتے تھے۔ عالیہ نے صفائی دی۔ ہاں اب اس بات سے تم یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ میں اس گھر میں تم ماں بیٹیوں کو بچا ہوا کھانے کو ملتا ہے، اپنی دوسری بیٹی کو بھول گئی جو روز 3 ٹائم بھر بھر کے چائے کے مگ پیتی ہے؟ جاؤ اسی سے منگواؤ اب چائے کی پتی۔ زحل ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں کے بیچ میں آئی۔ بھابھی وہ تو 1 ٹائم پیتی ہے اور کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں، عالیہ ہولے سے بولی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ہی پیٹ نہیں بھرتے؟ وہ خواہ چڑھائی کرتی تھی، میں نے ایسا نہیں کہا، وہ منمنائی۔ میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے جو میں آئے روز تم لوگوں پر اڑاتے پھروں، یعنی پتی کھری ان کی طرف سے یہ صاف انکار تھا۔ خزانہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے تائی امی، کیونکہ آپ کی طرح میری ماں کا شوہر انہیں مہینے کا لاکھوں نہیں تھماتا، نہ ہی بیٹا ہے جب آپ کی طرح سارا خرچہ ماں کے ہاتھ میں رکھے۔ میرا باپ تو بیوی ہوتے ہوئے بھی سارے پیسے اپنی ماں کے ہاتھ میں دیتا ہے، میری ماں کو ایک ایک چیز کے لیے اپنی ساس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ زحل نعیمہ کے عقب سے برآمد ہوئی۔ لو آ گئی محترمہ،
ارے وہ جو مہینے کے 10,000 15,000 تمہارا باپ تمہاری ماں کے ہاتھ میں رکھتا ہے ان کا کیا؟ نعیمہ نے وہ 10-15 ہزار بھی یاد دلائے۔ 10-15 ہزار تو آپ ایسے کہہ رہی ہیں تائی امی جیسے 10-15 لاکھ ہو، وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ زحل چپ رہا اور جاؤ یہاں سے۔ عالیہ نے اسے یہاں سے بھیجنا چاہا مگر وہ بول کر ہی دم لیتی تھی۔ ان 10-15 ہزار میں ہی میری اور آپی کی پاکٹ منی نکال کر اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اپنی باقی کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ زحل جانتی تھی کہ انہیں کوئی احساس نہیں ہونے والا، پھر بھی بولتی رہی۔ ہاں تو صبر شکر کرنا سیکھو، اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ، زیادہ اونچی اڑانے بھرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مگر بات اصل یہ ہے کہ تم لوگوں کو ناشکری کی عادت پڑ گئی ہے۔ بھائی کسی حال میں خوش نہیں ہوتی تم ماں بیٹیاں۔ نعیمہ کی چلی کٹی باتیں زحل کا دل دہلا گئی۔ خوش رہنے دیں گے تو رہیں گے نا، اور اڑانے تو تب بھریں جب ہمارے پاس پر ہوں۔ ہمارے تو پر ہی کاٹ رکھے ہیں آپ لوگوں نے شروع سے۔ حق اور سچ بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی یہ لڑکی۔ پر تو بی بی تمہارے بہت نکلے میں اور کاٹنے کی اشد ضرورت ہے، بہت جلد کٹ بھی جائیں گے، اسے سمجھا لو عالیہ، یہ نہ ہو وہ دن جلد آ جائے۔ بہت بگاڑ رکھا ہے تم نے اپنی دونوں بیٹیوں کو، خاص کر اس چھوٹی والی کو۔ قصور ہمیشہ ماں کا ہی گنا چاہتا تھا۔ میں سمجھا دوں گی بھابی، زحل تم جاؤ ابھی۔ اب کیا عالیہ نے سختی سے کہا تو وہ کچن سے نکل گئی۔ بڑی ٹیڑھی کھیڑے تمہاری بیٹی کے نہیں سمجھتی، آج کل بڑی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، کسی دن کوئی چند چڑھا کر ہی سکون سے بیٹھے گی، پھر رونا تم بیٹھ کر۔ کوئی کام تو تم سے ڈھنگ سے ہوتا نہیں، یہ نہیں کہ کم از کم اپنی اولاد کو ہی تھوڑی تمیز سکھا دوں۔ نعیمہ اب مسلسل عالیہ کو سنانا شروع ہو گئی تھی۔ تائی امی آپ چائے پیئیں گی؟ امائے نے ان باتوں کو یہیں ختم کرنا چاہا۔ تو اور کیا نہیں پیوں گی، کبھی ہمارے پیٹ میں بھی کچھ جانے دیا کرو۔ ساری پتی ختم کر کے رکھ دی، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو منگوائی تھی۔ بات پھر وہیں عارف کی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ میں منگوا لوں گی پتی۔ امایا نے اس بحث کو ختم کیا، اپنی ماں کو اس طرح بات بات پر ذلیل ہوتا اسے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ چینی بھی منگوا لینا، چائے کی چسکوں میں وہ بھی ختم کر دی ہوگی تم لوگوں نے، اور میری چائے میرے کمرے میں بھجوا دو۔ تائی صاحبہ آرڈر دے کر نکل گئی۔ تم جاؤ، جا کر بہن کو دیکھو، موڈ خراب کر کے بیٹھی ہوگی۔ عالیہ کو زحل کی فکر ہوئی۔ آپ کی بیٹی بہت ڈھیٹ ہڈی ہے، دوسروں کا موڈ آف کرنے والوں میں سے ایک ہے، وہ آپ فکر نہ کریں، کسی دھیان میں لگ گئی ہوگی۔ امایا جانتی تھی وہ تائی اور دادی کی باتوں کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتی تھی، بس باپ کی کئی باتیں اسے تکلیف دیتی تھی۔ ہو گیا انتھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اماما نعیمہ کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی جب کچن سے نکلتے ہوئے کچن کی طرف آتے سبتین سے اس کا ٹکراؤ ہوا اور گرم گرم چائے اس کے کپڑوں پر گر گئی اور چند قطرے ہاتھ پر بھی گر گئے۔ اوہ آئی ایم سو سوری سبتین، میں نے دیکھا نہیں، آپ کے ہاتھ پر زیادہ تو نہیں گری؟ اسے فوراً سے سبتین کے ہاتھ کی فکر ہوئی۔ زیادہ نہیں گری مگر گری ضرور ہے، تم نے ساری کی ساری گرانے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی ویسے؟ اپنا ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں سبتین؟ میں بھلا آپ کو تکلیف پہنچانے کا کیوں سوچوں گی؟ امایا کی آنکھیں ساتھ ہی نم ہوئی۔ کیا مصیبت ہے، مجھے واپس سے آفس کے لیے نکلنا تھا اور سارے میرے کپڑے بھی خراب کر دیے تم نے۔ سبتین نے اپنی شرٹ اور پینٹ پر نظر ڈالی۔ امایا شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ میں نے دانستہ نہیں کیا، جلدی میں تھی، آپ کو دیکھ نہیں سکی۔ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر جلدی سے وضاحت دی۔ تمہاری کون سی ٹرین چھوٹی جا رہی تھی جو اندھا دھند آگے بڑھ رہی تھی؟ پیر تیز چلانے آتے ہیں تو نظریں بھی تیز رکھو۔ وہ مسلسل اس پر برس رہا تھا۔ میں تو تائی اماں کو چائے دینے جا رہی تھی، ذرا سی دیر ہو جاتی تو پھر وہ غصہ کرتی، بس اسی فکر میں دیکھ نہیں سکی۔ آپ کا ہاتھ زیادہ تو نہیں جلا سبتین؟ غصہ ہی کرتی نا، جان سے تھوڑی نہ مار دیتی۔ اور میرے ہاتھ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھوں کی فکر کرو جن کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ سبتین بیزار سا بولا۔ بینائی تو آپ کی کمزور ہو رہی ہے سبتین بھائی، جو آپ کو میری روتی ہوئی آپ ہی نظر نہیں آ رہی، ساتھ گویائی بھی کمزور ہو گئی ہے جو ان کی معذرت اور وضاحت بھی سنائی نہیں دے رہی۔ بہت بےحس ہیں آپ سب۔ زحل کچن کی طرف آتے ہی سب سننے کے بعد بولی، وہ لگتا تھا آج گھر کے دورے پر نکلی تھی کہ کون کیا کر رہا ہے، تبھی ہر جگہ ٹپک رہی تھی۔ تم ہر ایک کی بات کے بیچ میں پڑا مت کرو زحل، سبتین نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میری ماں اور میری بہن کو کوئی اس طرح ٹریٹ کرے تو میں تو بیچ میں پڑوں گی۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ان کی اس طرح تذلیل کریں؟ زحل مزید گویا ہوئی۔ زحل یہ کس طرح بات کر گئی تم سبتین سے؟ اس ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم بیچ میں مت پڑو۔ امایا نے زحل کو ہی ٹوکا کیونکہ وہ جانتی تھی زحل بولے گی تو پھر سبتین بھی اسے کھری کھری سنا دے گا۔ اگر میں بھی نہ بولوں آپ ہی تو پھر یہ تھوڑا بہت جو اپنی مرضی سے ہم سانس لے رہے ہیں اس پر بھی پابندی لگا دیں گے یہ لوگ۔ اور آپ ذرا سی چائے ہی گری ہے نا، کوئی لاوا تو نہیں پھٹ گیا جو آپ پھٹ پڑے ہیں میری آپی پر؟ اپنی غلطیاں آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی اور ہماری غلطیوں کو گناہ کے زمرے میں لے آتے ہیں آپ سب۔ آئندہ زیادہ روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میری آپی پہ یہ آپ کے غلام نہیں ہیں۔ زحل کچھ زیادہ تلخ بولی ہوئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ زحل۔ سبتین اسے شٹ اپ کال دیتا وہاں سے ہٹ گیا۔ کبھی کبھی تم بھی حد سے زیادہ بول جاتی ہو زحل، یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا تمہیں ان سے۔ اور تم آئی کیوں یہاں؟ امایا اپنے آنسو پوچھتی بولی۔ یہ سب ایک جیسے ہیں، اسی قابل ہیں، اور میں تو چائے مانگنے آئی تھی، ہے تو دے دے مجھ غریب کو بھی۔ اس نے جیسے بھی کہا، جو بھی کہا، وہ کوئی اپنے کسی بھی لفظ پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ دیتی ہوں، اور آج تم لگتا ہے کچھ زیادہ ہی فارغ ہو جو ہر 2 منٹ بعد ٹپک پڑتی ہو۔ امایا نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، سوچا گھوم پھر کر طبیعت فریش کر لوں، مگر یہاں جگہ جگہ سب کی سڑی شکلیں دیکھ کر مزید دل جل بھن گیا ہے میرا۔ وہ برا سا منہ بناتے بولی تھی۔
اس لیے ہر کوئی تمہیں یہی مشورہ دیتا ہے کہ اپنے کمرے میں ہی رہا کرو۔ امایا سب سے پہلے نعیمہ کے لیے چائے ڈالنے لگی۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو دندناتی پھروں گی، چاہے میرے باپ کو ہی کیوں نہ اعتراض ہو۔ وہ کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھتی بولی، یہاں مت چڑھو، یہ ٹاول پکڑو اور جاؤ باہر سے فرش صاف کرو۔ امایا نے اسے نیچے اتارا اور فرش پر گری چائے صاف کرنے پر لگا دیا۔ یمان کلاس لینے کے بعد سیدھا کمپنی چلا آیا تھا اور اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب دروازے پر ناک ہوا اور پھر بنا اس کی اجازت کے جو تھا سیدھا اندر چلا آیا۔ ہاں تو جناب، کیا پلان ہے آج لنچ کا؟ وہ اریب تھا جو آتی بڑی شان سے اس کے مقابل والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہی جو تمہارا پلان ہے، یمان لیپ ٹاپ میں مصروف بولا۔ میرا تو پلان آج کہیں لنچ کرنے کا ہے۔ اریب نے اپنا ارادہ بتایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں منگوا لو، میں مصروف ہوں۔ یمان کا جواب سن کر وہ ہنس پڑا، کیونکہ ابھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بھی اسی کے جیسا پلان ہے، مگر جانے بھی نہ کہہ رہا تھا۔ اتنی بھی کیا مصروفیت، چھوڑو یہ سارے کام اور مجھے بتاؤ کہ کیسا رہا آج کا دن۔ سر یمان حیدر کی حیثیت سے اریب نے اس کے لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے کرتے ہوئے اسے پوری طرح اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ اچھا تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ جان پہچان ہوئی اسٹوڈنٹ سے؟ ہاں، آج کا پیریڈ تو انٹروڈکشن میں نکل گیا، اس نے بتایا۔ سب لڑکیوں نے بھی اپنا انٹروڈکشن کروایا ہوگا، اریب مانی خیزی سے بولا۔ ہاں تو؟ یمان نے یوں دیکھا جیسے یہ سرسری سی بات ہو۔ تو یہ کہ کوئی پسند بھی آئی پھر؟ اریب کے اگلے سوال پر یمان کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں یونیورسٹی پڑھانے کیا تھا، لڑکیاں پسند کریں، وہ ناگواری سے بولا۔ کر لو گے تو حرج ہی کیا ہے، بی جان کی آدھی بلکہ ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ بہت ارمان ہے انہیں تمہاری شادی کا، خاص کر تمہارے بچے پالنے کا، اریب شرارت سے بولا۔ بی جان کا یہ ارمان تم پورا کر دو، میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے اسے ایسے ہی جواب دیتا تھا۔ ارادہ نہیں ہے تو کر لو، کوئی نہ کوئی تو پسند آ ہی جائے گی، بلکہ تم کسی نہ کسی کو پسند آ گئے ہوگے۔ اس سر یمان پر کسی کا تو دل آیا ہوگا، مشورہ دیا گیا اور چھیڑا بھی گیا۔ یہ کام کرنا ہوتا تو اسٹوڈنٹ لائف میں ہی کر چکا ہوتا، اس کے لیے ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی مجھے، یمان نے واضح کیا۔ خیر کام تو تم نے یہ کیا ہی تھا، مگر وہ محترمہ ٹائم پاس کر کے نکل گئی تو آپ جناب کا کیا قصور؟ بات اسی تلخ موضوع کی طرف آ نکلی تھی جسے یمان پیچھے چھڑاتا تھا۔ مگر ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے تم پچھلا سب بھلا کر آگے بڑھو ایک نئے ساتھ کے ساتھ، اریب نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی، اس نے نظریں چرائیں۔ مگر مجھے تو کرنی ہے، اس لیے بتاؤ کوئی تو ہوگی جو سو نہ صحیح 1% ہی بھاتی ہو تمہیں۔ وہ اس موضوع کا لمبا ہی کھینچنے کے موڈ میں تھا۔ ایسی کوئی نہیں ہے، یمان نے سچا جواب دیا۔ غور کرو، شاید کوئی چہرہ ذہن میں اترا ہے۔ چلو اچھا یہ بتاؤ کہ لڑکی نہ صحیح کسی لڑکی کا انداز تعارف ہی بھا گیا ہو تمہیں؟ وہ گویا چاروں طرف سے اسے گھیرے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا نا کہ ایسا کوئی… بولتے بولتے اس کے لب سمٹے اور آنکھوں کے سامنے ایک ماہپارہ کا چہرہ ابھرا۔ پورے مجمع کے سامنے معافی نہ منگوائی تو میرا نام بھی زحل فاطمہ نہیں، اور میں اپنے نام کی ایک ہوں۔ زحل فاطمہ، بے ساختہ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ زحل فاطمہ یہ کون ہے؟ اریب کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ کون زحل؟ کیا کہہ رہے ہو یار؟ وہ بری طرح ہڑبڑایا۔ اب زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے ابھی کسی زحل فاطمہ کا نام لیا۔ بتاؤ کون ہے یہ محترمہ؟ اریب جانے بغیر پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ بے بس ہے، بس ایک پاگل لڑکی، اوپر سے نکلی بھی میری اسٹوڈنٹ، وہ ناخوشی سے بولا۔ پاگل تو نہیں ہوگی کیونکہ پاگلوں کا تم ایسے نام نہیں لیتے۔ اریب کو تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یمان کے ماتھے پر بل پڑی۔ یہی کہ ایسا کیا ہے اس زحل فاطمہ میں جو تم نے اس کا اتنے دھیمے مدھر لہجے میں نام لیا، کیونکہ تمہارے منہ سے کسی لڑکی کا نام ناممکن سی بات ہے۔ اریب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس لڑکی میں ایسا کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو صرف بدتمیزی، بدلحاظی اور بے وقوفی۔ تمہیں جاننا ہے تو چلو شروع سے بتاتا ہوں۔ یمان اس کی غلط فہمی دور کرنے کو اسے اول تاخر سب بتانے لگا، اور سب سننے کے بعد اریب کی ہنسی آؤٹ آف بریک ہو گئی۔ سیریسلی؟ اس نے تمہیں پہلے کھری کھری سنائی، پھر تم سے معافی بھی منگوائی، اور صرف اتنا ہی نہیں، تم سے اپنا بیگ بھی اٹھوایا؟ اریب مزے لے کر ہنسا۔ میں سر پھروں سے سر نہیں پھوڑتا، اس لیے غلطی نہ ہونے پر بھی معذرت کی، اور ایک بیگ اٹھانے سے یمان حیدر کا سر نہیں جھکنے والا۔ خیر اس کے بعد خود اس کے ساتھ اپنے ساتھ کیا ہوا اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرو گے تم؟ یمان چل کر بولا۔ تبصرہ نہیں کروں گا، بس مشورہ دوں گا کہ بیچاری کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ ویسے اس زحل سے ملنا پڑے گا جس نے میرے یار سے غلطی نہ ہونے پر بھی سب کے سامنے معافی منگوائی۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس پڑا۔ میرا آج لنچ کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، تمہیں کرنا ہے تو آؤٹ ہو جاؤ یہاں سے، یمان نے اسے غصے سے دفع ہو جانے کا کہا۔ اچھا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ مٹی ڈالتے اس موضوع پر، میں لنچ کہیں منگوا رہا ہوں۔ اس کا غصہ دیکھ کر اریب کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ الگ بات تھی کہ اندر سے وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ وہ زحل پر غصہ کرتا اپنے کمرے میں آیا اور شرٹ اتار کر بیڈ پر پٹ گئی۔ زحل کی باتیں چاہے تلخ ہی صحیح مگر تھیں تو سچی۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ان کی اس طرح تذلیل کریں؟ سبتین نے مٹھیاں بھینچی اور پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا جو ایک طرف سے سرخ ہو چکا تھا، کہ سبتین نے جبڑے بھینچے۔ آپ کو میری روتی ہوئی آپ ہی نظر نہیں آ رہی؟ بہت بے حس ہیں آپ سب۔ زحل کے یہ الفاظ سماعتوں میں گونجے تو مٹھیاں بھی ڈھیلی پڑیں اور جبڑے بھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے امایا کی نم آنکھیں ابھری۔ اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ان آنکھوں کو تو اسے اپنا جلا ہوا ہاتھ دکھنا بند ہو گیا۔ کچھ سمجھ آئی اسے، اور وہ یہ کہ اس کا ہر درد ان نم آنکھوں کے سامنے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور جب یہ سمجھ آئی تو وہ اٹھا اور وارڈروب سے دوسری شرٹ نکال کر پہنتا کمرے سے نکلا۔
اور پھر سے کچن کی طرف آیا۔ کچن میں جھانکا تو وہاں زحل کاؤنٹر پر چڑھی چائے نوش فرما رہی تھی۔ ایسے کیا جھانک رہے ہیں؟ چائے پئیں گے یا پھر خود پر گروانے کے ہی شوقین ہیں؟ زحل نے اسے چائے کی آفر کروائی۔ تمہاری زبان تھکتی نہیں ہے زحل؟ اسے ماتھے پر تیوری لیے دیکھتا بولا۔ جب آپ لوگوں کی نہیں تھکتی ہمیں ذلیل کرتے کرتے تو میری کیوں تھکے؟ سچ اور حق بات کرتے ہوئے وہ دو بدو بولی۔ صحیح کہتے ہیں، سب تمہاری زبان کو بس ایک انسان تالے لگا سکتا ہے اور وہ انسان ہے چچا۔ بات کچھ غلط بھی نہ تھی، وہ آپ کے سامنے زحل کی زبان جھٹکے کھانے لگتی تھی اور کبھی کبھی تو بند بھی ہو جاتی تھی۔ آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیے ورنہ جائیے۔ اس نے گویا ہاتھ جھلا کر سبطین کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ جانے لگا۔ ویسے کل بھی میں آپ ہی کے ساتھ یونیورسٹی جاؤں گی، پہلے سے بتا رہی ہوں، اپنے لنگور بھائی کو مجھ سے دور ہی رکھیے گا۔ وہ عقب سے چلا کر بولی تو سبطین پلٹا۔ جب کوئی کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جانا چاہے تو اس کے ساتھ زبردستی جانا بے شرمی کہلاتی ہے۔ سبطین نے انڈائریکٹلی انکار کیا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آپ کو تو پتا ہوگا کہ میں کتنی بے شرم ہوں۔ مقابل کو اثر ہی کب تھا، سبطین بس اس کا ڈھیٹ پن دیکھتا پلٹ گیا، مگر ابھی پلٹا ہی تھا کہ پھر سے امایا سے ٹکر ہوئی جو نعیمہ کو چائے دے کر واپس آ رہی تھی۔ خبردار جو آپ نے اس بار آپ ہی کو کچھ کہا، اس بار غلطی آپ کی ہے۔ سبطین کو منہ کھولتا دیکھ کر زحل جلدی سے بولی۔ جانتا ہوں، اس لیے سوری۔ اس نے معذرت کر کے گویا دونوں بہنوں کو حیرت کا جھٹکا دیا۔ نہیں، آپ کیوں سوری کر رہی ہیں امایا؟ اس کی بات پر زحل نے اپنا سر پیٹا۔ کیونکہ غلطی ان کی ہے، بتایا تو ہے، تم بھی پاگل ہو آپ ہی، زحل تیزی سے بولی، جبکہ سبطین نے امایا کی آنکھوں کو دیکھنا چاہا جنہیں کچھ دیر قبل وہ روتا چھوڑ کر گیا تھا، مگر وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی اس لیے وہ آگے بڑھ گیا۔ سبطین، امایا نے اسے عقب سے پکارا تو وہ رکا۔ پلیز ہاتھ پر کچھ لگا لیجیے گا، وہ اس کا ہاتھ دیکھتی بولی جس کی اسے فکر تھی۔ مشورے کا شکریہ، وہ سنجیدگی بلکہ بے رخی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ کس پتھر سے سر پھوڑتی ہو تم آپ ہی؟ احساسات سے آری لوگ ہیں، یہ دفع کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے پرواہ کرنے کی۔ اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا سبطین کا اپنی بہن سے یہ لیا دیا سا انداز۔ کبھی کبھی محبت و احساس اور پرواہ سے پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں زحل۔ امایا شاید اسی امید میں تھی کہ کبھی تو سبطین اسے اپنے پن کا احساس دلائے گا، مگر یہ پتھر کسی اور ہی سیارے کی ہیں، ان سے چشمے نہیں صرف سر ہی پھوٹتے ہیں، اس لیے اپنا ماتھا بچاؤ اور چھوڑو ان کی فکریں پالنا۔ زحل نے خالی کپ کاؤنٹر پر رکھا اور مشورہ دے کر کچن سے نکل گئی، جبکہ امایا نے ایک درد بھری سانس خارج کی اور دعا کی کہ اس پتھر سے بھی کبھی چشمہ پھوٹ پڑے۔ زحل اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا۔ امایا کب سے زحل کو آوازیں دے رہی تھی جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مگر اب کہ اس نے زحل کا کمبل ہی کھینچ ڈالا تو وہ منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ ہائے، آج پھر سے اس کھڑوچ کی شکل دیکھنی پڑے گی، بلکہ اب تو روز ہی دیکھنی پڑے گی۔ بکھرے بال اور ستا ہوا چہرہ لیے وہ جمائی روکتے بولی۔ کس کی؟ امایا نے پوچھا۔ سر یمان حیدر شاہ کی، اور کس کی؟ وہ بیزاریت سے بولی۔ کسی کو تو بخش دیا کرو زحل، ہر کسی کو الٹے سیدھے ناموں سے بلاتی ہو۔ امایا نے اسے ڈپٹا۔ اب اٹھو، جلدی تیار ہو، یونیورسٹی کا ٹائم تو کم ہی رہ گیا۔ امایا نے اس کی توجہ ٹائم کی جانب دلائی۔ سبطین بھائی چلے گئے کیا؟ وہ آج ذرا لیٹ اٹھی تھی اور اس وقت سب ناشتہ کر رہے تھے۔ تمہیں ان سے کیا کام؟ امایا نے پوچھا۔ اب تو روز انہی سے کام ہے۔ مطلب؟ امایا نے ناسمجھی سے گویا ہوئی۔ مطلب یہ کہ آج سے مجھے یونیورسٹی ڈراپ کرنے کی ذمہ داری آپ کے ہونے والے شوہر کی ہے۔ وہ مزے سے کہتی اٹھ بیٹھی تھی، بیڈ سے اتری۔ ان سے بھی پوچھ لینا تھا کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھانے میں کوئی دلچسپی بھی رکھتے ہیں یا نہیں۔ امایا بولی۔ یقیناً نہیں رکھتے، مگر شرچیل جیسے مینڈک سے بچنے کے لیے میرے پاس سڑیل اور آدم بیزار سبطین بھائی بہترین آپشن ہے۔ ڈرائیور صاحب تو باقی ڈیوٹیاں نبھانے میں مصروف ہے، بلکہ تشریف ہی تب لاتے ہیں جب تائی امی بلائیں، ورنہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہی رہتے۔ اور لوکل ٹرانسپورٹ بھی مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اپنی سنا کر واش روم میں گھس گئی، جبکہ امایا بیڈ شیٹ درست کرنے لگی۔ سبطین بھائی گاڑی روکیں، جو بیٹھی زحل اچانک بول اٹھی۔ کیوں؟ سبطین نے گاڑی روکے بنا پوچھا۔ آپ کو وہ آئس کریم شاپ نظر آ رہی ہے؟ اس نے آگے آتی آئس کریم شاپ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں آ رہی ہے، وہ بولا۔ بس مجھے وہاں کی آئس کریم کھانی ہے، اس لیے گاڑی روکی۔ وہ چہک کر بولی۔ تمہیں آئس کریم کھانی ہے نا تو کسی اور کے ساتھ آ کے کھاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، مجھے تمہیں ڈراپ کر کے آفس پہ پہنچنا ہے۔ سبطین نے ٹکے لفظوں میں انکار کیا۔ آج وقت پر آفس پہنچ کر آپ کوئی ملک نہیں فتح کر لیں گے، اور آپ سے زیادہ میرا وقت قیمتی ہے، مگر میں آئس کریم تو پھر بھی کھاؤں گی۔ روکیں گاڑی، میں نے کہا گاڑی روکیں، وہ بضد لہجے میں بولی تو سبطین نے ایک دم سے بریک لگائی۔ کیا مصیبت ہے؟ خبردار جو تم نے کل سے میرے ساتھ جانے کی ضد کی تو روز میرے گلے پڑ جاتی ہو۔ سبطین غصے سے کہتا گاڑی سٹارٹ کر کے یو ٹرن لینے لگا، کیونکہ شاپ پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ تو ناممکن ہی سمجھیں گے، گلے پڑا یہ ڈھول اب تو آپ کو روز ہی بجانا پڑے گا، نہیں بجانا تو سیدھا سیدھا بابا کو انکار کرے، مجھے نہیں۔ یہی تو مسئلہ تھا کہ سبطین چچا کو کبھی انکار نہیں کرتا تھا، عجیب زبردستی ہے، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہیں رک جائیے مس زحل فاطمہ۔ زحل مزے سے کلاس روم میں داخل ہوئی، مگر ایک کرخت آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ یہ کوئی وقت ہے کلاس میں آنے کا؟ سر اٹھا کر دیکھا تو سر یمان کا سختی بھرے تاثرات یہ چہرہ نظر آیا۔ یہ تو وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس سے دیر سے آنے پر بھی سوال ہو سکتا ہے۔ سر وہ آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، اس نے وضاحت دی۔ تھوڑا سا؟ نہیں مس، آپ پورے 45 منٹ لیٹ ہیں، یمان نے قدرے زور دے کر کہا تو زحل کا منہ کھل گیا۔ ہائے اللہ، آج اتنی لیٹ ہو گئی، مگر کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں گی، یمان نے پوچھا۔
ہاں یاد آیا، دراصل راستے میں مجھے ایک آئس کریم شاپ دکھ گئی اور پھر میں آئس کریم کھانے بیٹھ بولتے بولتے اس کی زبان کو بریک لگی۔ میرا مطلب ہے کہ آئس کریم شاپ کے پاس میری گاڑی خراب ہو گئی، میں نے سوچا جب تک گاڑی کا آپریشن چلتا ہے تب تک میں ایک آئس کریم ہی کھا لوں، بس گاڑی کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ یمان کے تاثرات دے کر اس نے جلدی سے بات بدلی۔ اچھا تو کیسی تھی آئس کریم؟ یمان نے باقاعدہ رخ اس کی طرف کرتے ہوئے سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ سر بہت ہی مزے کی، ایک دم لاجواب، آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی لاؤں گی، مگر ایک مسئلہ ہے۔ وہ سوچ میں پڑی۔ کیسا مسئلہ؟ یمان بھی گویا فرصت سے پوچھ رہا تھا، یہاں پہنچنے تک پگھل جائے گی نا؟ وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ اوہ یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یمان نے بھی مصنوعی افسوس چھاڑا۔ پر آپ افسوس نہ کریں، ایسا کرتے ہیں آف ٹائمنگ میں وہاں چلتے ہیں، فکر نہ کریں، بل میں پے کروں گی۔ وہ یوں بولی جیسے بل گیٹس کی اولاد ہو۔ شور۔ یمان نے باقاعدہ سر ہلایا تو وہ اندر آنے لگی۔ اندر کہاں آ رہی ہیں؟ مگر یمان کی بھاری آواز نے پھر سے اس کے قدم جکڑے۔ اپنی جگہ پر، اور کہاں؟ اس برجستگی سے بولی تھی۔ آپ کی جگہ یہاں نہیں بلکہ وہاں ہے، کلاس کے باہر۔ یمان نے انگلی اٹھا کر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ مگر کیوں؟ زحل نے حیرت سے پوچھا۔ آئس کریم انجوائے کر لی، اب ذرا دھوپ بھی انجوائے کریں۔ 45 منٹ لیٹ آنے کی سزا یہ ہے کہ آپ آج کے پیریڈ سے آؤٹ رہیں گی، اور اگر آپ کو اپنے آج کے لیکچر کے نقصان کی ذرا سی بھی پرواہ ہے تو آپ کل سے وقت پر آئیں گی۔ یمان نے بنا کوئی لحاظ رکھے اسے کلاس سے آؤٹ کیا۔ سر یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا نا کہ بس آج ہی لیٹ ہوئی ہوں۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ میری کلاس اٹینڈ کرنی ہے تو میرے رولز بھی فالو کرنے ہوں گے، اور اگر نہیں کر سکتی ہیں تو آپ میری کلاس سے روز ہی آؤٹ رہیں تو بہتر ہے۔ وہ یا تو اسی کے ساتھ ایسا پیش آ رہا تھا یا پھر سب کے لیے ایسا تھا، مگر زحل کو تو یہی لگا تھا کہ وہ اس سے کل کا بدلہ لے رہے۔ زحل نے سفارشی نظروں سے عرشی کو دیکھا۔ سر آنے دینا، اسے ایک موقع تو ملنا چاہیے نا، آئندہ وقت پر آئے گی۔ عرشی نے جلدی سے سفارش کی۔ نو۔ ایک لفظی جواب آیا۔ سر پلیز۔ عرشی پھر سے بولی۔ آئی سیڈ نو۔ آپ کی زیادہ سختی تھی، آپ اپنے کام پر فوکس کریں نہ کہ اپنی دوست پر، اور آپ ابھی تک یہیں کھڑی ہیں، گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ اس نے عرشی کو انکار کرنے کے بعد زحل سے کہا تو وہ غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی کلاس میں بیٹھنے کا، اور نہ ہی میں مری جا رہی ہوں، ویسے بھی مجھے بہت سردی لگتی ہے، اچھا یہ کہ میں دھوپ سینک لوں۔ آپ کی کلاس لینے سے زیادہ بہتر آپشن یہی ہے۔ وہ اپنے اندر کا غصہ نکالتی جلدی سے بولتی وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ یمان پوری کلاس کے سامنے اس کے ایسے جرأت پر حیران ہی رہ گیا، جبکہ عرشی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ کب ہوش کے ناخن لے گی یہ لڑکی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ کلاس سے باہر چھوٹے سے گارڈن میں کرسی پر بیٹھی مزے سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کیے دوسری کرسی پر پیر ٹکائے آنکھیں موندے لیز کھاتے دھوپ سینک رہی تھی۔ لیز کا پیکٹ گود میں پڑا تھا جبکہ جوس کا گلاس میز پر۔ دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر پھر اچانک جیسے کوئی بادل سا آیا جو اس کے چہرے پر سایہ کر گیا۔ اس نے ٹھٹک کر آنکھیں کھولیں اور آسمان کی جانب دیکھنا چاہا، مگر جو دکھائی دیا وہ دیکھ کر اچھل پڑی۔ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو گود میں پڑی لیز کا پیکٹ الٹ گیا، ساری لیز گھاس پر جا گری۔ سر آپ؟ اس نے جلدی سے ہاتھ جھاڑے اور منہ صاف کیا۔ تو کلاس سے نکالے جانے کی خوشی میں یہاں پارٹی ہو رہی ہے، وہ اپنے مخصوص ہاتھ باندھنے والے انداز میں گویا ہوا۔ نہیں تو وہ تو بس مجھے بھوک لگی تھی تو میں جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ شاید آپ گھر سے بھوکے پیٹ آتی ہیں، اندازہ لگایا تھا یا طنز کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ہمارے گھر میں صبح سے رات تک کلیش ہی اتنے پڑتے ہیں کہ نہ سکون سے ناشتہ ہوتا ہے نہ کھانا۔ وہ جو سکون ہے نا وہ گھر سے باہر ہی ہے۔ وہ چل کر بولی۔ اور یقیناً کلاس سے باہر بھی؟ یمان بولا۔ ہاں۔ وہ روانی سے بول گئی مگر پھر ہڑبڑائی۔ میرا مطلب ہے نہیں، آپ کا پیریڈ آف ہو گیا ہے نا، اب میں چلتی ہوں کلاس میں۔ اس نے اس کے سامنے سے چلے جانے میں ہی عافیت جانی اور جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ نیکسٹ کلاس میں میری ہے۔ وہ آگے بڑھی تو یمان نے سنجیدگی سے اطلاع دی۔ کیا؟ جبکہ وہ حیرت اور بیچارگی سے چلائی۔ سر شباب کیوں نہیں لے رہے؟ اس نے پوچھا۔ مصروف ہیں، مختصر جواب ملا۔ اب کیا کوئی ملک سے باہر چلا جائے گا یا مصروف ہوگا تو آپ کو ہی ہمارے پلے مارا؟ اس نے بولتے بولتے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ یمان اس کی ادھوری بات بخوبی سمجھ گیا تھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں۔ وہ نظریں یہاں وہاں دوڑانے لگی کہ اب اس کھڑوس کی کلاس اٹینڈ کرے یا نہیں، بلکہ اسے تو نکال دیا گیا تھا۔ مس زحل فاطمہ؟ اسے یہاں وہاں نظریں گھماتا دیکھ کر یمان نے پکارا تو اس نے نظریں یمان کی طرف موڑتے ہوئے معصومیت سے جی کہا۔ اس معصومیت پر یمان کی نظریں بے ساختہ اس کے چہرے کا احاطہ کرنے لگیں۔ دھوپ سے تمتماتا اس کا سفید چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، آنکھوں کی گرے نگینے کسی ہیرے کی طرح دھوپ میں چمک رہے تھے، جبکہ لمبی پلکوں کی بھار نے گویا پورے چہرہ ہی ڈھانپ رکھا تھا۔ ناک میں ننا سا جامنی رنگ کا ہیرا چمک رہا تھا جس پہ یمان نے آج غور کیا تھا، یعنی وہ نوز پن بھی پہنتی تھی اور کس قدر جچ رہی تھی اس پر۔ اس ہیرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظریں پنکھڑیوں جیسے لبوں پر جا ٹھہری۔ کوئی آرٹیفیشل رنگ نہیں سجایا تھا ان پر، قدرتی رنگ میں ڈھلے ہونٹ تھے اور چھوٹے مگر قدرے بھرے بھرے۔ اس نے یہاں تک غور کیا کہ آج اس نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس وقت بھی وہ سرسبز گارڈن کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ سر؟ اسے اپنی طرف تکتا پا کر زحل نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ کلاس میں جائے گے؟ اس نے زحل کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ وہ خوش ہوتی بولی۔ اب کیا لکھ کر دوں؟ وہ جھنجھلایا۔ ہاں تو آپ کا کیا بھروسہ کہیں پھر سے نہ نکال دیں۔ گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس۔ زحل نے خود سے بھرا منہ بناتے ہوئے اس کی نقل اتاری تو یمان بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دبائی۔
شکایت کا موقع نہیں دیں گی تو نہیں نکالوں گا. ناؤ گو ٹو یور کلاس. پھر سے کہا گیا. آپ کیوں جاؤں؟ وہ جو آپ نے سب کے سامنے مجھے نکال کر میری انسلٹ کی تھی اس کا کیا؟ وہ نخرے دکھاتی بولی. ایکسکیوز می محترمہ، انسلٹ میں نے کی یا آپ نے؟ یمان نے ماتھے پر تیوری لیے اسے یاد دلایا. اچھا ٹھیک ہے جا رہی ہوں. وہ خجل سی ہوتی اب کے پھرتی سے بھاگنے کے سبب اس کے لمبے گھنے بال بھی ہوا کے سنگ جھولنے لگے تھے. یمان کچھ لمحوں کے لیے ان زلفوں کی گھٹاؤں میں کھو سا گیا، مگر پھر سر جھٹک کر خود کو اس کے سحر سے نکالا. مجھے بھی کچھ شوق نہیں ہے آپ کی کلاس میں بیٹھنے کا، اور نہ ہی میں مری جا رہی ہوں. زحل کے کہے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، کیونکہ اب وہی لڑکی تھی جو اپنے لفظوں سے پھر چکی تھی اور اجازت ملنے پر انکار کرنے کی بجائے فوراً سے کلاس کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی تھی. اس سے یمان پر یہ تو ظاہر ہو گیا تھا کہ زحل فاطمہ باتوں کو دل میں رکھنے والی لڑکی نہیں، جلد سب بھلا کر پہلے سے ہو جاتی ہے. وہ پلٹنے لگا تو اس کی نظر نیچے گرے لیز اور میز پہ پڑے جوس پر پڑی. وہ سب چھوڑے بھاگ گئی تھی. یمان نے اس کی حرکتوں پر نفی میں سر ہلایا اور آفس کی طرف بڑھ گیا. کہاں رہ گئی تھی تم؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی. زحل کو دیکھتے ہوئے عرشی بول اٹھی. آنکھیں ادھار دے آئی ہو کیا؟ دیکھا نہیں تھا تم نے کہ سر نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا تھا؟ زحل اس کے بیتو کے سوال پر بیک کرسی پر پٹکتی بولی. اوف وہ بدھو، میں یونیورسٹی لیٹ آنے کی بات کر رہی ہوں. میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا. کال بھی کی تمہیں مگر تم نے ریسیو ہی نہیں کی. عرشی نے اب کے اپنا سوال واضح لفظوں میں بیان کیا. ارے تو ایسے پوچھو نہ، بتایا تو ہے کہ میں راستے میں آئس کریم کے لیے رک گئی تھی. سوچا سبتین بھائی کا تھوڑا ٹائم تو ویسٹ کروں، اور تمہاری کال کا مجھے سچ میں پتہ ہی نہیں چلا. وہ مزے سے بتانے لگی. تمہاری بھی پتہ نہیں کون سی رکو سکون ملتا ہے سب کو تنگ کر کے. زحل کے گھر کے حالات سے وہ بخوبی واقف تھی. بس ایک ہی بار گئی تھی اس کے گھر، اور اس کی ظالم دادی اور تائی کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر اس نے تو دوبارہ آنے سے توبہ کی. دل کے آس پاس ہی کوئی رگ ہے. خیر چھوڑو، یہ بتاؤ آج کا لیکچر دیا ہمارے استاد محترم نے؟ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے پوچھنے لگی. بہت اچھا سمجھاتے ہیں سر یمان. پیریڈ کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ہائے کاش یہ پیریڈ کبھی نہ گزرے. عرشی حسرت سے بولی. میں نے تمہیں ان کی تعریفوں کے پل باندھنے اور آہیں بھرنے کو نہیں کہا. لیکچر کیا دیا یہ پوچھ رہی ہوں. زحل کو ان کی تعریفوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی. سب نوٹ کیا، خود دیکھ لو. عرشی نے رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیا. کیا خاک اچھے سے سمجھاتے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. وہ عرشی کی چھوٹی چھوٹی لکھائی دیکھتی بولی. آج تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا آنے کا. وہ صفحہ پلٹتے بولی. قسم سے میں تو ایک ہی دن میں سر فائق کو بہت مس کرنے لگی ہوں. مجالے جو آج تک انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی ہو، مگر یہ جلاد، اس نے تو دوسرے ہی دن مجھے کلاس سے نکال باہر کیا. تم دیکھنا مجھے کلاس سے نکالے نا تو خود سیدھا یونیورسٹی سے ہی نکلیں گے انشاءاللہ. زحل نے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ دعا کی، جبکہ عرشی اسے کچھ اشارے کرتی رہوگا دینے لگی. 4 دن ہم پر جتنا روب جھاڑنا ہے جھاڑ لے، پھر سر فائق کے آنے پر بوریا بستر اٹھا کر نکلیں گے. نہ نکلے تو میں نکلواؤں گی انہیں. وہ فر بول رہی تھی جب عرشی نے پھر سے کوہنی ماری. کیا ہے، کیا تکلیف ہے تمہاری کوہنی میں؟ وہ تیز لہجے میں بولی. تکلیف تو تمہیں ہونے والی ہے، سامنے دیکھو پاگل. عرشی نے سر نیچے کر کے ہولے سے کہا تو زحل نہ سمجھی سے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھا. ہائے اللہ! اور پھر جلدی سے واپس موڑ لیا، کیونکہ یمان سینے پر ہاتھ باندھے اسے 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا اسے ہی دیکھ اور سن رہا تھا. السلام علیکم سر. جب یمان اسے گھورنا بند نہ ہوا تو اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے سلام جھاڑا، جبکہ عرشی اسے گھورنے لگی کہ سلام لینے کی کیا تک بنتی ہے. وعلیکم السلام. مجھ پر سلامتی بھیجنے کا کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہے آپ کو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. اچھی بات ہے نا کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں. وہ جبرن مسکرا رہی تھی. اسٹوڈینٹس، سر شاداب از فری ناؤ اینڈ ہی از کمنگ ٹو ٹیک یور کلاس. یمان نے اطلاع دی کہ سر شباب فری ہو چکے ہیں اور وہی اپنی کلاس لیں گے. شکر ہے یہ تو جا رہے ہیں. زحل نے دل ہی دل میں شکر کیا، مگر اس کے چہرے پر آنے والے سکون بھرے تاثرات یمان نے بغور دیکھے تھے. آج میرا پہلا لیکچر تھا اور امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. وہ اب اسٹوڈینٹس سے پوچھ رہا تھا. سر آپ جینیس ہیں. سر آپ کے سمجھانے میں تو جادو ہے. سب اسٹوڈنٹس ایک ہی بار شروع ہو چکے تھے. سر آئی وش ہماری تمام کلاسز آپ ہی لیا کریں. ایک لڑکی تو پرجوش ہوتی بولی. ہائے اللہ نہ کرے. زحل نے برجستگی سے بولا تو یمان کی گردن فوراً اس کی طرف مڑی. اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ سن چکا ہے. ویسے بھی 2 قدم کے فاصلے پر تو کھڑا تھا. ایسا پاسبل نہیں. اینی ویز اٹس مائی ٹائم ٹو لیو دا کلاس. اور آپ میں زحل، آپ ذرا میرے آفس آئیے. زحل جب اس کے آفس سے جانے والی بات پر ریلیکس ہو کر بیٹھنے کو تھی، یمان کی اگلی بات پر اچھل پڑی. میں؟ اس نے حیرت سے اسے اپنی جانب اشارہ کیا. زحل فاطمہ آپ ہی ہیں نا؟ اس نے ابروج کھاتے ہوئے پوچھا. جی سر میں ہی ہوں. میرے نام کا اس کلاس تو کیا پوری یونیورسٹی میں کوئی نہیں ہے. وہ اترا کر بولی. مجھے تو لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں کوئی نہیں. خیر آپ ذرا میرے آفس تشریف لائیں. اتنا کہہ کر وہ کلاس سے نکل گیا. یہ مجھے آفس کیوں بلا رہی ہیں؟ اس نے فکر مندی سے عرشی سے پوچھا. کیونکہ تمہاری ہاتھ اٹھا کر دی گئی بددعائیں بآسانی ان کے سماعتیں سن چکی ہیں. عرشی نے وجہ بتائی. تو اب کیا کریں گے وہ؟ اس نے اسی لہجے میں پوچھا. مجھے کیا پتا، اور تم مجھ سے سوال جواب کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر انہی سے پوچھو. ویسے بھی تمہیں اثر تو ہوتا نہیں. بار بار متوجہ بھی کر رہی تھی میں تمہیں کہ سر آ چکے ہیں، مگر تم اپنی ہی ہانکتی رہتی ہو. اب جاؤ بھگتو. عرشی اس کی چلتی زبان سے خود بھی تنگ پڑی تھی. نہیں میں نہیں جاؤں گی. وہ گھبراتی ہوئی بولی. تو نہ جاؤ. تمہارے نہ آنے کی سزا بھی سر تجویز کر ہی لیں گے، پھر کل اس کی سزا کو بھگتنا. عرشی نے اسے اور ڈرایا. ڈراؤ تو مت، جا رہی ہوں. وہ اٹھی اور مرے مرے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی.
کہاں چلتی زحل، ویسے اچھا ہی ہے کوئی تو آیا جو تمہاری بولتی بند کروا سکے۔ ایک لڑکی اسے جاتا دیکھ کر بولی، ارے کہاں بند ہوئی ہے، دیکھا نہیں تھا جس نے سر یمان کو بھی کتنا کچھ سنایا؟ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ریتا بولی، ہاں تو بولوں گی، اس دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو زحل کو چپ کروا سکے۔ جس کو میرے بولنے سے تکلیف ہے وہ اپنا منہ بند رکھے، کیونکہ جو میرے بارے میں الٹا سیدھا بولے گا وہ پھر مجھ سے بھی 10 سنے گا، بخشتی تو میں کسی کو ہوں نہیں۔ آئیں بڑی مجھے چپ کروانے والی، زحل جواب پھینک کر مارتی کلاس سے نکل گئی۔ ردا سے ویسے بھی اس کی بنتی نہیں تھی۔ یمان اپنے آپس میں اریب کے ساتھ بیٹھا تھا جب دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئی۔ کم ان۔ اس نے بنا دیکھے اندر آنے کی اجازت دی، مگر جو تھا وہ اندر آنے کے بجائے وہیں دروازے پر کھڑا رہا تو اس نے اب کے سر اٹھا کر دیکھا تو زحل ہاتھوں کی انگلیوں آپس میں جوڑے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اندر آ جاؤ، آگے دریا نہیں بہہ رہا۔ اندر آنے کا کہا گیا تو وہ واقعی یوں قدم اٹھانے لگی جیسے دریا بہہ رہا ہو، جبکہ اریب نے سبز رنگ کے لباس میں ملبوس معصوم اور حسین نظر آتی اس لڑکی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سر آپ نے مجھے بلایا، آپ کو کچھ کہنا تھا؟ اریب کو انجانی نظروں سے دیکھتے ہوئے میز کے پار اس کے روبرو کھڑے ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ کہہ تو آپ رہی تھی، وہ بھی ہاتھ اٹھا کر۔ ذرا بتائیے مجھے کیا فرما رہی تھیں آپ؟ یمان ہاتھ میں پکڑا موبائل میز پر رکھتا دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر میز پر ٹکاتا ہوا بولا تو زحل نے تھوک نکلا جس سے اس کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معلوم ہوئی۔ یمان نے اس کے گردن سے نظریں ہٹائیں، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ گھبرائی کھڑی ہے۔ کیا کہہ رہی تھی میں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ شانے اچکاتی بولی، کچھ تو کہہ رہی تھی، مجھے یاد نہیں۔ وہ بھولنے کی اداکاری کرتی بولی، میں یاد کرواؤں؟ یمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ آپ مجھے اس یونیورسٹی سے نکالنے کی بات کری تھی، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر میں چاہوں تو آپ کو آج کی آج ہی اس یونیورسٹی سے آؤٹ کرا سکتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے کلاس سے کیا۔ وہ متانت بھرے لہجے میں بولا جبکہ زحل نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ انٹرسٹنگ۔ جبکہ اریب نے یمان کو نکالنے والی بات پر دلچسپی سے لقمہ دیا تو یمان نے اسے گھورا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بیچ میں نہ بولے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں سر آپ؟ میں نے کیا کیا؟ مجھ معصوم کو وہ کیوں نکلوائیں گے آپ؟ وہ بے چارگی سے بولی، اول تو آپ معصوم نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کیا کچھ کرتی ہیں یہ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں، اور تیسری بات اپنی زبان کنٹرول میں رکھا کریں۔ زحل کو اس کی پہلی بات کا سب سے زیادہ دکھ ہوا کہ وہ اسے معصوم نہیں سمجھتا۔ کچھ نہیں کیا میں نے، آپ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ وہ منہ بسوڑتی بولی، یہی بات اگر میں آپ سے کہوں تو؟ یمان اب کے ٹانگ پر ٹانگ جماتا بولا تو زحل سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ سر وہ بس ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، غلطی میری تھی، پر سنا آپ کو دیا۔ اس نے کل کی اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ سناتی رہی ہیں اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ شاید آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا؟ کس بارے میں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ یہاں وہاں دیکھتی دانستہ انجان بننے کا ناٹک کرتی بولی، کیا میں یاد کرواؤں؟ وہ بولا، نہیں میرا مطلب ہے کہ میری سن نہیں پاؤں کہ میری سماعتیں کمزور پڑ رہی ہیں، کہ میں سن نہیں پاؤں گی، میری سماعتیں کمزور پڑ رہی ہیں، میرا سر چکرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ وہ اپنا اچھا بھلا ماتھا چھوتی دوسرے ہاتھ کو جھلا کر خود کو ہوا دیتی بولی، یمان اس کے ناٹک خوب سمجھ رہا تھا۔ آپ کا بی پی میرے سامنے کیوں لو ہوتا ہے؟ یمان نے اسے یاد دلایا کہ یہ ناٹک وہ کل بھی کر چکی ہے۔ سر میں نے کہا نا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ وہ کرسی تھام کر اس پر بیٹھتی بولی، اگر آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے تو میں آپ کے گھر کال کروا دیتا ہوں مس زحل فاطمہ۔ یمان بے فکری سے بھرے انداز میں اسے دیکھتا بولا، اوہ تو یہ ہے زحل فاطمہ۔ اریب نے بھی سوچا، یہ لڑکی اسے کافی دلچسپ لگی تھی۔ نہیں، گھر کال کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ ایک دم سے چلائی، حیرت ہے یہ بات آپ کو سنائی دے گئی؟ یمان مصنوعی حیرت کا اظہار کرتا بولا، جبکہ زحل اس کی چالاکی پر بل کھا کر رہ گئی۔ یہ ڈرامے دوبارہ میرے سامنے مت کیجیے گا محترمہ، وہ سختی سے بولا، اور ہاں آپ کو میں نے یہاں یہ کہنے کے لیے بلایا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ کل آپ میری کلاس میں آنے سے قبل سب کے اسائنمنٹ فائلز کلیکٹ کریں اور ان اسٹوڈنٹس کے نام کی لسٹ بنائیں جن کے اسائنمنٹ نامکمل ہے۔ اس نے زحل کو یہاں طلب کرنے کی اصل وجہ بتائی۔ ہیں آپ نے اس بات کے لیے مجھے یہاں بلایا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، یہ بات آپ مجھے کلاس میں نہیں کہہ سکتے تھے؟ اسے یوں لگا گویا اس کا وقت برباد ہو گیا تھا۔ میں نے سنا ہے آپ قدرے لاپرواہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ذمہ داری سب کے سامنے آپ کو دیتا تو آپ کی انسلٹ ہو جاتی۔ وہ میز پر پڑا کرسٹل بال لٹو کی مانند گھماتا ہوا بولا، ایسا بول کر آپ بھی میری انسلٹ ہی کر رہے ہیں؟ وہ کہ اندر سے وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا، اور میں لاپرواہ بالکل نہیں ہوں۔ اس نے بظاہر اختلاف کیا اس کی بات سے۔ اب یہی تو آپ کو سب پر ثابت کرنا ہے کہ آپ کتنے ذمہ دار ہیں۔ جن کی اسائنمنٹ نامکمل ہوئی ان کو آپ مزید 2 دن کا وقت دیں اور سختی سے طلب کریں۔ میرا سوال ان سے نہیں آپ سے ہوگا، سمجھ گئی آپ؟ یمان یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ کام اس کے ذمہ لگا کر وہ اس پر احسان کر رہا ہو۔ مجھے کسی پر کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت تو نہیں، مگر جیسا آپ چاہیں۔ اس کی بات ماننے کے سوا زحل کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ گڈ گرل، اب جاؤ اور سب کو اناؤنس کرو۔ اس 2 لفظی تعریف پر زحل نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر چلتی بنی۔ وہ گئی تو اریب نے کھنکھار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، تو یہ ہے وہ لڑکی جس کا کل تم ذکر کر رہے تھے، واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اریب نے زحل کے بارے میں اپنی رائے دینے میں دیر نہ کی۔ کہاں سے دلچسپ لگی ہے کہ تمہیں؟ یمان نے ایک ابروج کا کر پوچھا۔ لڑکی مکمل دلچسپی سے بھرپور ہے، معلوم نہیں تھا اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی، بلکہ کیسی ملاقات، تعارف تو تم نے کروایا ہی نہیں ہمارا، اریب نے شکوہ کیا۔
وہ میری اسٹوڈنٹ ہے عریب، اس کا میں اپنے دوست سے کیوں تعارف کروانے لگا؟ اس وقت تو میری یونیورسٹی کے آپس میں بیٹھے اور میری کمپنی کے آپس میں نہیں رہا، ہر آنے والے کا میں تم سے لازمی تعارف کرواؤں۔ یمان کی بات بالکل درست تھی۔ خیر کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، ویسے اس لڑکی نے بھی میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ اچھا خاصا ہینڈسم ہو۔ عریب کی بات پر یمان مسکرایا۔ تو اس بات کا دکھ ہے تمہیں؟ وہ بولا۔ نہیں، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یا تو یہ لڑکی آلریڈی کسی پر مرتی ہے یا پھر کسی پر مرنے میں سے کوئی دلچسپی نہیں، تبھی تو اتنے ہینڈسم ٹیچر کی بھی دشمن بنی ہے، اور دشمن کے دوست کو بھی کوئی لفٹ نہیں۔ عریب کے سوچ پر یمان نے لمحے بھر کو اس کی بات پر غور کیا اور پھر بولا، کہاں سے سوچتے ہو ایسی گہری باتیں؟ کبھی اتنی گہرائی سے اپنے متعلق بھی سوچ لیا کرو۔ اس نے مشورہ دیا۔ وہ تو سوچتا ہی ہوں، ابھی فی الحال میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار لڑکی اتنی بھی پاگل نہیں ہے، تمہارے ساتھ اچھی لگے گی، بلکہ بہت جچے گی۔ تو پھر کیا کہتے ہو؟ کروں بھی جان سے بات کہ بھابھی پسند کر لیا میں نے، آپ بس آ کر مہر لگا دیں۔ عریبانی تیزی سے بولا، دن بہ دن تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صفر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے اور مجھ سے بہت چھوٹی ہے، نہ میں اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہوں نہ ہی وہ۔ دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ یمان غصے سے بولا تو اس کا غصہ دیکھ کر عریب سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، 7-8 سال ہی چھوٹی ہوگی۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ عریب ناؤ اسٹاپ اٹ، اوکے؟ یمان کے ساتھ لہجے میں عریب نے اب کے اس موضوع کو واقعی ایک سائڈ پر کیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں آفس کے لیے نکل گئے۔ آ گئی زحل مادام، ذرا بتاؤ تو سر نے کیا کہا؟ یقیناً کھری سنائی ہوں گی۔ زحل ابھی کلاس میں داخل ہی ہوئی تھی کہ وہی لڑکی پھر سے بول اٹھی، ارے بولو نا، چپ کیوں کھڑی ہو؟ بتاؤ، ہم تو تمہارے دوست ہیں نا، تمہارا بالکل بھی مذاق نہیں اڑائیں گے۔ وہ بھی مذاق کے تو اڑا رہی تھی۔ اتنا شوق ہے نا تمہیں سننے کا تو سنو، سر نے میرے ذمہ ایک کام لگایا اور یہ کہ میں کل تم سب کے اسائنمنٹس کلیکٹ کروں گی اور جن کے انکمپلیٹ ہے انہیں صرف 2 دن کا وقت دوں۔ 2 دن کے اندر اگر وہ اپنی اسائنمنٹ جمع نہیں کرواتے تو پھر اپنی شکل لے کر سر کے سامنے حاضری دیں۔ زحل نے ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھتے ہوئے مزے سے بتایا تو اس لڑکی سمیت کئی اسٹوڈنٹس کا منہ بنا۔ اتنے اونچے مقام پر بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ؟ اسٹوڈنٹ میں سے کوئی بولا، جس کو جھوٹ لگتا ہے وہ مجھے کروانے کے بجائے بے شک اپنی اسائنمنٹ ایزی سینٹر جمع کروا دے، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ ہاتھ ہلا کر دفعہ کا اشارہ کرتی بولی، سر کو شاید پتہ نہیں کہ تم کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی ہو۔ پھر سے کوئی بولا، سر کو سب پتہ ہے، تبھی تو انہوں نے اس کام کا ذمہ میرے سر لگایا، تم میں سے کوئی اس قابل ہوتا تو میری جگہ ہوتا۔ زحل کے پاس بھی پورے جواب تھی۔ زحل ادھر آؤ نا، عرشی نے آواز دی۔ سر آ گئے۔ تبھی کوئی بولا تو زحل جمپ لگا کر ٹیبل سے اتری کیونکہ سر شباب آ چکے تھے۔ سوری اسٹوڈنٹس، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ انہوں نے آتے ہی معذرت کی۔ سنو، کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر؟ تب سے کیا سر تمہیں یہی کہہ رہے تھے؟ زحل اپنی سیٹ پر بیٹھی تو عرشی نے دھیمی آواز میں پوچھا، کہاں تو اور بھی بہت کچھ تھا مگر ابھی چھوڑو، جانے دو۔ زحل اب کیا بتاتی؟ اچھا مگر کیا واقعی سر نے تمہارے ذمہ یہ کام لگایا؟ اسے بھی کوئی یقین نہیں آیا۔ تم سب اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ زحل نے بھی سوال کیا۔ کیونکہ سر نے جب اسائنمنٹس کا بولا تو ریتا نے کہا تھا کہ وہ کلیکٹ کر لے گی۔ میں نے کہا سر یہ ڈیوٹی سر فائق میری لگاتے ہیں، سو میں اور زحل کر لیں گے۔ مگر تمہارا نام سن کر ریتا بولی کہ زحل تو بہت لاپرواہ ہے۔ مزید 2-4 اسٹوڈنٹس نے اس کی تائید کی، تب سر چپ ہو گئے۔ مگر اب جاننے کے باوجود بھی سر نے یہ کام تمہارے سپورٹ کر دیا، بھلا کیوں؟ عرشی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سر نے کہا کہ یہ موقع ہے سب پر ثابت کرنے کا کہ میں لاپرواہ نہیں ہوں۔ عرشی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سر نے کہا کہ یہ موقع ہے سب پر ثابت کرنے کا کہ میں لاپرواہ نہیں ہوں۔ ان کا مقصد تو صرف مجھے جھنجٹ میں ڈالنا ہے۔ یہ کوئی آسان کام ہے ایک ایک کے سر پر کھڑے ہو کر اسائنمنٹ مانگنا، پھر 2 دن مزید سب سے پوچھتے رہنا؟ مجھے کوئی سیریس لیتا ہی نہیں، میری سنے گا کون؟ اس نے یمان کے الفاظ دہرائے۔ لے اب سمجھی میں، سر تمہارا سر اونچا کر کے باقیوں کا منہ بند کروانا چاہتے ہیں، تبھی تو میں سوچوں کہ سر نے سب کو چھوڑ کر تمہیں یہ کام کیوں دیا، جبکہ سب نے بتایا بھی کہ تم قدرے لاپرواہ ہو۔ سر دراصل سب پر یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں اس قابل سمجھا ہے تو وہی باقیوں کو چھوڑ کر تمہیں کہا ہے، کیونکہ سب مذاق چھوڑا رہے تھے تمہارا۔ عرشی فوراً سمجھتی بولی، جبکہ زحل نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کیا تمہیں؟ اسے یقین نہ آیا۔ اور نہیں تو کیا، ورنہ سر کو کیا پڑی ہے تمہیں یہ کام کہنے کی؟ باقی مر گئے ہیں کیا؟ عرشی کو تو پکا یہی لگتا تھا۔ میرے ساتھ ویسی اچھائی کیوں کرنے لگے؟ بھلا میرا ساتھ تو بس وہ دشمنی نبھاتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کون سی۔ اس کا دل نہ مانا۔ نہیں ماننا تو نہ مانو، مگر مجھے تو یہی لگتا ہے۔ عرشی نے اپنی طرف سے بات ختم کی، مگر زحل سوچنے لگی کہ کیا واقعی یہی سوچ کر سر نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا ہے؟ جی بی جان، مل گیا تھا اور میں نے چک بھی لیا۔ ڈنر پر میں پراپر کھاؤں گا، آپ کے ہاتھ کے ذائقہ کو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یمان صبح پر نیم دراز بی جان سے فون پر بات کر رہا تھا۔ یمان کو گاؤں سے آیا آج 5 دن ہو گئے تھے اور آج بی جان نے اس کے لیے ڈرائیور کے ہاتھ گاجر کا حلوہ بھیج دیا تھا۔ اسے ان کے ہاتھ کا گاجر کا حلوہ بہت پسند تھا اور اب جب تک سردیاں تھیں بی جان نے یہی کام سر انجام دینا تھا۔ تو میرے پاس ہوتا نا میرے بچے، تو تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ تیرے ابا کو بھی بہت پسند تھا، جب تک حیات رہے فرمائش کر کر کے بنواتے رہے۔ یہ ثاقب اور شایان تو بس مرغ غذاؤں کے ہی شوقین ہیں، اور اب تو خیر بیویوں والے ہیں، مجھ سے تو کوئی فرمائش ہی نہیں کرتے، مگر تو میرا بیبا بچہ ہے، آج بھی یوں فرمائش کرتا ہے جیسے بچپن میں کرتا تھا۔ تیری بی جان کے ہاتھ یہ فرمائشیں پوری کرتے کبھی بوڑھے نہیں ہو سکتے۔ وہ بی جان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بچہ تھا۔ بی جان کی تو جان تھی یمان حیدر میں، وہ تھا بھی ان کا سب سے زیادہ فرما بردار اور احساس مند بیٹا۔ جب آپ ایسی باتیں کرتی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ میں آپ کا بیبا بچہ ہوں تو آپ بھی دنیا کی بیسٹ بی جان ہیں،
اور میری پہلی محبت۔ یمان محبت سے گھرے لہجے میں بولا تو بی جان کے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ میری جان اب کسی اور کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لے، اپنی دوسری محبت بنا لے۔ اس پہلی محبت کے ساتھ تھوڑی نہ صحیح ساری زندگی کاٹنی ہے۔ انہوں نے شادی کی بات کی۔ چھوڑی نہ بی جان، آپ کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح پیچھا چھڑانے لگا۔ پتر، جوان مرد ہے تو بیوی بچوں کی ضرورت ہے تجھے۔ وہاں کی محبت اور ضرورت اپنی جگہ اور بیوی کی اپنی جگہ، آئی سمجھ؟ بی جان نے سمجھایا۔ آپ کے اس پتر کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بی جان، وہ بے دلی سے بولا۔ پتر، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، ایک وقت آئے گا جب تجھے کسی کی شدت سے ضرورت محسوس ہوگی، جب تیرا دل بھی کسی کے لیے مچلنے لگے گا، جب تیری نظریں کسی کو تلاشیں گی اور تو بار بار کسی کو دیکھے گا، اور اگر وہ تجھے نظر نہ آئے تو تو بے چین ہو جائے گا۔ تب تجھے احساس ہوگا کہ تجھے کسی کے ساتھ کی کس قدر ضرورت ہے۔ بی جان نے بھی دنیا دیکھی تھی اور اپنے بیٹے کو تو اس ماں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، بھول جائیں اب ان باتوں کو اور حویلی کی سنائیں۔ باقی سب کیسے ہیں؟ بچے کیسے ہیں؟ اس نے موضوع ہی بدل دیا۔ میں سب کے اسائنمنٹس چیک کر چکا ہوں۔ آلموسٹ سبھی اسٹوڈنٹس نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے، مگر چند ایک اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو ابھی کافی محنت کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں بہت مایوس ہوا ہوں ان کی ایسی پرفارمنس کو دیکھ کر۔ جن کو اسائنمنٹ نہیں ملتی وہ سمجھ جائیں کہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ فری پیریڈ میں گروپ بنا کر میرے پاس آئیں اور عریشہ آپ یہ سب دے دیں۔ عرشی اٹھی اور نام دے کر باری باری سب کو ان کی فائل دینے لگی۔ میری فائل کہاں ہے؟ عرشی کو آخر میں صرف اپنی فائل یہ واپس بیٹھتا دے کر وہ بولی، آپ کی فائل میرے پاس ہے زحل فاطمہ۔ اس جملے پر اسے اچھی خاصی ٹینشن کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ کے پاس اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ پریشان سے بولی، کیونکہ اس کا تو یہی مطلب ہوا تھا کہ وہ بھی ان اسٹوڈنٹس میں شامل ہے جن کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ اس کا یہی مطلب ہوا کہ تم فری پیریڈ میں گروپ بنا کر سر سے ایکسٹرا کلاسز لو۔ ردا، جس کو اپنی ذہانت کا بڑا مان تھا، تمسخرانہ لہجے میں بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو دن رات ایک کر کے بنائی تھی۔ زحل دل ہی دل میں بولی، ردا اسٹاپ بیلیٹنگ ہر، اوکے؟ یمان نے ردا کی بات سے زیادہ اس کے لہجے پر غصہ کیا، اسے ڈپٹا کہ وہ زحل کو نیچا دکھانا بند کرے۔ عرشی کے دل کو گویا ٹھنڈ پڑ گئی۔ زحا کے دل کو بھی ٹھنڈ پڑ جاتی اگر جو اسے اس وقت صرف اپنی اسائنمنٹ کی فکر نہ ہوتی۔ سر، میری اسائنمنٹ، وہ بیچارگی سے بولی، جبکہ اس لمحے یمان کو بھی کسی چھوٹی بچی کی طرح لگی جو ابھی رو دے گی۔ ڈونٹ بی سیڈ زحل فاطمہ، آپ کی اسائنمنٹ یہاں اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان اسٹوڈنٹس میں شامل ہیں، بلکہ اس لیے موجود ہے تاکہ میں ان اسٹوڈنٹس کو دکھا سکوں کہ اصل اسائنمنٹ ایسی ہوتی ہے۔ یمان کی بات فوری طور پر زحل کے سر پر سے گزر گئی۔ حیرت ہے، ایسی شاندار اسائنمنٹ بنانے والی اتنی ذہین اسٹوڈنٹ کو میری اتنی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اسٹوڈنٹس آپ سب پلیز ان کو اسٹینڈنگ اوویشن دیں تاکہ بات اچھی طرح ان کی سمجھ میں آ جائے۔ یمان نے جیسی کہ بات کہی، عرشی سب سے پہلے اٹھی اور پھر پوری کلاس میں تالیوں کا شور مچ اٹھا، جبکہ زحل خوشگوار حیرت لیے سر یمان کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ حیرت یہ نہیں تھی کہ اس نے اتنی شاندار کارکردگی دکھائی، حیرت تو یہ تھی کہ سر یمان اسے شاباشی دے رہے تھے، وہ بھی اس انداز میں۔ ناؤ ایوری ون ٹیک یور سیٹس، اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو بیٹھ جانے کا کہا۔ جی تو زحل فاطمہ، آج آپ نے اپنی اسائنمنٹ سے نہ صرف یہ ثابت کیا کہ آپ ایک قابل اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ سب کے اسائنمنٹس مقررہ مدت کے اندر ہر صورت سبمٹ کروا کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ ایک ذمہ دار اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ یمان نے پوری کلاس کے سامنے اسے ذمہ دار اور قابل کہا۔ سر، میری تعریف کر رہے ہیں؟ ہائے کہیں میں حیرت سے مر ہی نہ رہوں۔ زحل آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے، آپ کے کچھ اسٹوڈنٹ نے تو بہت تنگ کیا اسے۔ کسی نے بہانہ کیا کہ ہم اپنی اسائنمنٹ گھر بھول آئے، کسی نے کل کی رٹ لگائی، تو کسی نے کہا کہ تم ہماری ہیلپ کر دو۔ عرشی یمان کو بتانے لگی کہ روز 35 اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑھ کر اسائنمنٹ نکلوانا اتنا آسان نہیں تھا، کچھ بنانے میں بہت سست تھے، کچھ لاپرواہ تو کچھ نالائق۔ اور سر زحل تو ہمیشہ سے ہی بہترین کارکردگی دکھاتی آئی ہے، بی کام میں تو اس نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، بس وہ یونیورسٹی دوسری تھی، اس لیے آپ ان مہان اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں کہ جیسے وہ غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ پڑھائی میں کتنی ذمہ دار ہے۔ عرشی کچھ زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ بس کرو عرشی، میں کس قابل ہوں اور کس نہیں، تمہیں یا مجھے کسی کو بول کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زحل نے اسے چپ کروایا۔ ایکچولی یو آر رائٹ زحل فاطمہ، انسان کی قابلیت اس کے اعمال اور محنت سے بولتی ہے، اس کی زبان سے نہیں۔ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو دوبارہ بھی ایسی ذمہ داری آنکھیں بند کر کے دی جائے، اور میں قدرے متاثر ہوا ہوں آپ کی ذہانت سے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹڈیز میں آپ کا طریقہ کار اور آپ کا انداز مجھ سے کافی ملتا ہے۔ تو یہ بات تھی جو اتنی تعریفیں ہو رہی تھی۔ جہاں یمان کے بات پر زحل کے لبوں پر ایک اطراحٹ بھری مسکراہٹ بکھر گئی، وہیں کئی اسٹوڈنٹس خاص کر لڑکیاں جل کر رہ گئیں۔ تم نے دیکھا ردا کیسے جل بھن کر رہ گئی جب سر تمہاری تعریف کر رہے تھے؟ اسے لگتا ہے کہ پوری کلاس میں بس وہی ایک ذہین ہے، باقی سارے تو یہاں جھک مارنے آئے ہیں۔ فری پیریڈ میں وہ دونوں کلاس سے باہر چلی آئیں اور اب عرشی سر یمان والے ٹاپک کو شروع کر چکی تھی۔ میں اس ردا کی سڑی شکل کو دیکھ ہی کب رہی تھی، میں تو سر یمان کو دیکھ رہی تھی جو آج پہلی بار مجھے اچھے لگے تھے۔ آخر کو انہوں نے اتنی تعریفیں جو کی تھی زحل کو اچھے ہی لگنے تھے۔ اوہو کیا بات ہے بھائی، آج تو دشمن بھی صنم لگنے لگے۔ عرشی نے اسے چھیڑتے ہوئے ٹہوکا دیا۔ بکو مت، ایسا کچھ نہیں ہے، اپنی تعریف کسے اچھی نہیں لگتی؟ سر یمان سے اپنی تعریف سننا یوں تھا جیسے گدھے سے عقل کی امید رکھنا، یعنی ناممکن سی بات، مگر دیکھو تمہاری دوست نے اپنا آپ منوا ہی لیا۔ زحل اترا کر بولی، توبہ زحل، مثال تو کوئی اچھی دے دیتی۔ عرشی ہنسی، اب یہ کہاں سے آ گیا؟
مسکراتی ہوئی زحل کی خوشی سامنے سے آتے شرجیل کو دیکھ کر غالط ہوئی. ہیلو ڈیئر کزن، کیسی ہو؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا پرتکلف انداز میں گویا ہوا. ویسی ہی ہوں جیسے گھر میں ہوتی ہوں، مگر تمہاری ضرور یہاں آ کر ٹوریں بدل جاتی ہیں. وہ لٹھمار سے انداز میں بولی. ٹوریں تو تمہیں دیکھ کر بدلتی ہیں، ورنہ کسی اور میں ایسی کیا بات جو شرجیل اس کے لیے اپنے انداز بدل لے. وہ زحل کو گہری بھری نظروں سے دیکھتا بولا. اور زحل کو نظروں سے شدید کوفت ہوتی تھی. یہ یونیورسٹی ہے تمہارے باپ کا گھر نہیں جو تم مجھے کہیں بھی روک کر ایسے ٹھٹوری نظروں سے دیکھتے ہوئے گھٹیا گفتگو کرو. ہٹو میرے راستے سے. اس کی نظروں سے بری طرح چیڑتی بولی، مگر وہ ایک انچ بھی نہ ہٹا. یہ یونیورسٹی میری نہ صحیح، مگر تم تو میری ہو نا. وہ بنا اثر لیے بولتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا. زحل، فاطمہ، اینی پرابلم؟ اس سے قبل وہ شرجیل سے ہاتھ چھڑواتے یا چھوڑنے کا کہتی کہ مان اچانک کہ ان کے سر پر آ کھڑا ہوا. جی سر، وہ یہ اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا بولے. ہاتھ چھوڑو اس کا یہ وہ سنے بنا وہ شرجیل کے ہاتھوں میں قید زحل کا ہاتھ ایک سختی سے بولا. شرجیل نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا. ویسے بھی اس کے منہ سے لفظ سر سن کر وہ ہاتھ چھوڑنے ہی والا تھا. کون ہو تم اور زحل کا ہاتھ پکڑنے کا مقصد؟ اس نے شرجیل سے پوچھا. سر پتہ نہیں کون پاگل ہے، سر میں اس کا کزن ہوں. زحل اسے اجنبیت کا اظہار کرنے کو تھی جب شرجیل نے اس سے اپنا رشتہ یمان کو بتایا. تم اس کے کزن ہو، یہ یہاں جتانے کی ضرورت نہیں ہے. کزن کی حیثیت سے حق اس سے گھر پر چتا. یہ یونیورسٹی ہے، کوئی پبلک پارک نہیں ہے جہاں جس کے ساتھ دل کیا چلا آیا اور جس کا چاہا ہاتھ پکڑ لیا. وہ شرجیل کی خاصی کلاس لگا رہا تھا. زحل تمہاری ملکیت نہیں ہے، اس لیے ایسی گھٹیا باتوں سے گریز کرو تو ہی بہتر ہے تمہارے لیے. یمان کی اس بات سے ظاہر تھا کہ وہ شرجیل کی یہ بات سن چکا تھا کہ یونیورسٹی میری نہ صحیح، تم تو میری ہو نا. آئندہ میں تمہیں زحل کے پاس اس طرح نہ دیکھوں. یمان نے کرخت لہجے میں کہا. اس طرح سے تو کیا سر، اسے کہیں یہ کسی بھی طرح میرے آس پاس نظر نہ آئے. زحل بیچ میں بولی تو شرجیل نے اسے غصے سے دیکھا. اب جاؤ اپنی کلاس میں. یمان نے زحل کے سنے بنا شرجیل سے کہا تو وہ فوراً غائب ہوا. اور آپ دونوں کلاس سے باہر کیا کر رہی ہیں؟ اب کہ وہ ان کی طرف آیا. سر پیریڈ فری تھا تو ہم دونوں باہر چلے آئے. جواب عرشی نے دیا. پیریڈ فری تھا تو کچھ پڑھ لیتی، سمجھ لیتی. وہ خفگی سے بولا. سر اب کیا پڑھ کر ہی مر جائیں، سانس نہ لیں. میں نہیں پڑھ رہی ہوں، جا رہی ہوں میں. وہ منہ پھلا کر کہتی چل پڑی. سوری سر، یہ تو پاگل ہے. عرشی سے اس کی وجہ سے خواہ شرمندہ ہوتی معذرت کرتی اس کے پیچھے لپکی. جبکہ یمان جاتے ہوئے زحل کو دیکھتا اپنے آفس چلا آیا. اسے زحل پر جمی شرجیل کی گہری نظریں نہ جانے کیوں چبھی تھیں، اور زحل کا ہاتھ پکڑنا تو اسے تاؤ ہی دلا گیا تھا. تم نے دیکھا سر کیسے تمہارے اس لفنگے کزن پر غصہ کر رہے تھے؟ عرشی اس کے پیچھے آئی اور اس کے برابر بینچ پر بیٹھتی بولی. ہاں دیکھا تو، وہ بے پرواہی سے بولی. یہی تو مسئلہ ہے کہ تم نے ان کا غصہ دیکھا مگر غور نہیں کیا. کیا غور نہیں کیا میں نے؟ زحل نے پوچھا. یہی کہ سر نے شرجیل سے کہا کہ ہاتھ چھوڑو اس کا، یہ نہیں کہا کہ ان کا. اور سب سے اہم بات کہ انہوں نے تمہیں زحل کہا، صرف زحل. عرشی گویا ایک لفظ پر غور کر رہی تھی. کب کہا؟ وہ بھی چونکی. پاگل، تم نے سنا نہیں؟ سر نے کہا کہ کون ہو تم اور زحل کا ہاتھ پکڑنے کا مقصد. زحل تمہاری ملکیت نہیں ہے، آئندہ میں تمہیں زحل کے پاس اس طرح نہ دیکھوں. اور کس قدر غصے سے کہا. لگتا ہے کچھ زیادہ ہی برا لگ گیا سر کو اس کا تمہارا ہاتھ پکڑنا. عرشی شوخی بھری لہجے میں بولی تو زحل کچھ وقت پیچھے چلی گئی اور سارے لفظوں اور تاثرات پر غور کرنے لگی. واقعی انہوں نے اسے صرف زحل کہا، زحل فاطمہ نہیں، اور اس کے لیے ان کا نہیں اس کا لفظ استعمال کیا. بھلا اس بدلاؤ کا مقصد؟ یہ اس کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا. ایسا کچھ نہیں ہے، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو بھی سر ایسے ہی بولتے، ایسے ہی غصہ کرتے. زحل نے اس کو غلط ثابت کرنا چاہا یا پھر خود کو. مجھے نہیں لگتا کہ وہ تب بھی ایسا ہی کرتے. ہاں کرتے، مگر اس سے ذرا کم. تمہارے لیے کچھ زیادہ ہی پوزیسو نہیں ہو رہے تھے. عرشی کو تو کچھ نہ کچھ الگ سا لگا تھا. میرے لیے کیا؟ میں تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے؟ زحل بھی کہیں نہ کہیں اس کی باتوں میں آئی. 100%. آج تو کچھ الگ ہی تھا ان کے لہجے اور ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے. وہ پورے یقین سے بولی تو زحل ایک بار پھر سوچ پہ پڑی. کب ایک ماتھم سے مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا. او ہو، مسکرایا جا رہا ہے. عرشی نے اسے چھیڑا. ایسا کچھ نہیں ہے، تم ایسی باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کرو. میں جا رہی ہوں کلاس میں. وہ مصنوعی غصہ دکھاتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر سچ یہ تھا کہ عرشی کی باتیں اس کے دماغ میں مسلسل گردش کر رہی تھی.